مولاي صل وسلم دائما ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں 20 رمضان المبارک کی ہم سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے آخری عشرہ رمضان المبارک 2024 کی طرف بڑھیں گے. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے. آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ابتداً، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیاری یا تیاریاں. آج پاکستان میں 20 رمضان المبارک کی ہم سحری کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پھر آج جب پورا دن ہم روزہ رکھ لیں گے، افطار کر لیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا. اور آج جو ہے وہ معتکفین اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، اور آج کی رات یعنی کہ یہ دن گزرنے کے بعد، آج کی رات اور پھر کل کا دن گزرنے کے بعد جو شب ہوگی وہ شب شہادت علی ہوگی اور پہلی طاق ہوگی. تو ہماری خصوصی نشریات ہوگی انشاءاللہ. 1 گھنٹے پہلے ہم آئیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق 12 بجے، اور خصوصی نشریات میں یوم علی کی مناسبت سے تذکرہ بھی ہوگا، مولا کائنات کا بھی، اور پھر آخری عشرے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. ابتداً میں نے ذکر جو کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے کی تیاری کا، تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جب 20 رمضان کے ہم قریب جاتے ہیں تو پھر محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب رمضان مبارک جا رہا ہے. جو مہمان آیا تھا مغفرت دینے، توبہ کی توفیق دینے، توبہ کی قبولیت دینے، استغفار کی توفیق دینے، رب تعالیٰ کو منانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس طریقے تھے وہ سب اختیار کرنے، اور ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے جو مہینہ آیا تھا وہ مہینہ اب جا رہا ہے، 10 دن کا مہمان ہے. لہٰذا اس آخری عشرے کو اس نیت اور اس یقین کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، ان افعال اور اعمال کے ساتھ تو یقیناً رخصت کرنا ہے یا آخری عشرے میں داخل ہونا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس عشرے کو بہت زیادہ بابرکت کہا گیا ہے، اس کی راتوں کو بہت زیادہ بابرکت کہا گیا ہے، اور اس میں جو شب قدر کو تلاش کرنے کا عمل ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو ہم اب جب پورا رمضان مبارک عبادت کی ہیں، روزے رکھے ہیں، جو بھی صحیح کی ہے، جو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی، ہم نے کوشش کی ہے، اس کے بعد اب اس آخری عشرے میں اس سے کئی گنا زیادہ فضیلتیں مل سکتی ہیں. اگر کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہوں گے. تو بہت کچھ اس میں دینے کے لیے ہے. رب تعالیٰ تو دینے والا ہی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ لینے کے لیے ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے ہی، یعنی آج کی جو رات ہے یہاں سے ہم سحری کریں گے، سحری کے بعد دن گزاریں گے، تو تیاری کریں کہ کس طرح ہم اس آخری عشرے میں داخل ہوں گے، رب تعالیٰ کو کیسے منائیں گے. جو طاق راتیں آئیں گی جس میں ہماری نشریات بھی ہوں گی، دوسری جگہوں پہ بھی محافلیں ہوں گی، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں جو بھی اللہ کی عبادت ہے. تو وہ عبادات ان راتوں میں کیسے کرنی ہے، اس کا جو ہے اہتمام ہو، اس کی تیاری ہو. قرآن پاک جو ہے وہ کم پڑھا ہے تو اس عشرے میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیں. تسبیحات و وظائف کم پڑھے ہیں تو اس عشرے میں زیادہ پڑھ لیں. ذکر الہی کم کیا ہے تو اس عشرے میں زیادہ کر لیں. اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف اور ہمیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں آخری عشرے کی، اس پر اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیں تو ایک بہترین رمضان ہمارا ہو سکتا ہے، اور جاتے جاتے ہم رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنی ترتیب کی طرف چلیں گے. کلام عشق میں سورہ نصر جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب. سوال ہمارا، جواب آپ کا میں، عہدوں کی لالچ مگر ذمہ داری سے فرار، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. عالم ٹائم میں بہترین موضوع ہے آج کا فتح مکہ، ایک تاریخی فتح، تاریخی واقعہ جس کے بغیر اسلام کی تاریخ یا تاریخ اسلام جو ہے وہ ناممکن ہے. اس کا تذکرہ ہوگا. مزیدار سحری میں قیمہ بائٹس یہ بنائیں گے ہمارے شیف معراج. اسلامی تاریخ میں
ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی تلوار کا لقب ملتا ہے حضرت خالد بن ولید کو، ان سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے میں ہم ان مقتدی حضرات کا ذکر کریں گے جو امام کی غلطیاں نکالتے ہیں مستقل۔ ورفانہ لگا ذکرک میں ہوں گی، نعتیں بہار شریعت میں، مسائل اعتکاف اور روحانی گلدستہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور الرحمن عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا ہوتا ہے آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ مدینہ چھوڑ۔ کلام عشق میں آج ذکر ہوگا سورہ نصر کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح تمہیں نصیب ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم دیکھو گے لوگوں کو کہ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اس وقت تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان فرمایا گیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ پہلے تو لوگ ایک داخل ہوتا تھا اسلام میں، دو ہوتے تھے۔ جیسے اگر مکے کی ہم تاریخ دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 13 سال کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب حبشہ کی ہجرت ہے تو کہا جاتا ہے کہ 40 افراد ہیں، مدینہ کی ہجرت ہے تو کم لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے سن 2 ہجری کے اندر تو فقط 313 مسلمان اس غزوے میں ہیں۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے، وہاں پر 1000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جہاں شرائط دامہ وغیرہ سب طے ہوا، تو اس وقت اگر تعداد دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 سے 1500 صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ جب ہوتا ہے تو 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان، یا بعض روایت میں 10,000 کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اگلے جو 2 سال ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ اسلام کا پیغام کتنی تیزی سے لوگوں تک پہنچا کہ جوق در جوق اسلام میں لوگ اس قدر داخل ہوئے کہ اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد سن 10 ہجری میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا تو حضور کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو کتنی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرمانا ثابت ہوا کہ ورأیت الناس اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح نصیب ہو گئی تمہیں اور جب اللہ کی مدد آ گئی، اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ورأیت الناس، تم لوگوں کو دیکھو گے کیا، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج، یعنی ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں، قبائل کے قبائل، اور جو پوری جو اس وقت کی جو قبائل تھے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب آپ کو یہ انعام مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی اور استغفار آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پہلے کم لوگ آتے ہیں، اب زیادہ لوگ آنے لگ گئے، اور احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ورد کیا کرتے تھے۔ تو یوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر موجود ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 2 آیات اور نازل ہوئی۔ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جو خاص حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور یعنی یہ جب 2 سال کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو جب یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے اور حضرت صدیق اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، احکامات کے اعتبار سے، دین کی تکمیل کے اعتبار، یعنی جو قرآن نازل ہونا تھا مکمل ہو چکا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، احکامات اسلام
جو بیان کرنے تھے وہ سب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنے کا معاملہ تھا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح فرمائے کہ آیت کلالہ جو ہے یستفتونک، یعنی جو سورۃ النساء کی آخری آیات ہیں، کہا کہ وہ آیت نازل ہوئی، اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے سے 50 دن قبل واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے آج اس موضوع کو، تو ایک تو یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ مبارکہ، پھر دوسرا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اتنے سارے لوگوں کا لبیک کہنا اور داخل ہو جانا اسلام کے اندر، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ مستقل مزاجی اور استقامت، یہ جب بندہ چلتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے پیک کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر عروج اور ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور کی مکی زندگی کو، آپ دیکھیں 40 سال اعلان نبوت سے قبل، پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد، لیکن مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے لوگوں سے ایک طرح سے امید چھوڑ کر پھر طائف کی طرف گئے، وہاں بھی کامیابی نہ مل سکی، پھر حضور مکے سے مدینے آئے، لوگ مسلمان ہو رہے لیکن جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، تو یہاں بھی وہ جو کامیابی کا ایک عنصر تھا یا کامیابی کا ایک توازن تھا، وہ یہاں پہ قائم نہ رہ سکا۔ لیکن جب دیکھیے فتح مکہ ہوتا ہے نا، آخری 2 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اور اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے لوگ ایک ساتھ قبائل کے قبائل آنا شروع ہو گئے اور سب کے سب داخل ہو گئے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب جناب ابو سفیان ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طریقے سے بعد روایات کے حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت وحشی ہیں، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، یہ سب کے سب اس وقت آ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور ہم سمجھ لیں کہ ان سب کا اسلام میں داخل ہونا تو ثابت ہے، لیکن اسلام سے باہر نکلنا ثابت نہیں ہے ان کا۔ یہ اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ، یعنی وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، جن کا اسلام اور شرف صحابیت ثابت ہو چکا، لہذا ان کا اسلام میں داخل ہونا تو ثابت ہے، شرف صحابیت ثابت ہے، لیکن صحابیت سے خارج ہونا ہے، باہر نکلنا ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا جب ان کا اسلام اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، ان کا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور انہیں شرف صحابیت کا تاج عطا فرما دیا، تو پھر مجھے اور آپ کو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے یا یہ کہے کہ یہ تو طاقت کے بعد مسلمان ہوئے۔ بھائی جس طرح بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت اسلام تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان کی جو زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ، جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تک چبا لیا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا تھا یہ معاملہ آپ کا ہی ہے؟ حضرت وحشی جنہوں نے نیزے سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، ان کا اسلام بھی قبول، لیکن حضور نے ان سے ایک بات کہی تھی، کہا تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم یاد آتے ہو مجھے چچا یاد آ جاتے، اسلام قبول ہے تمہارا۔ تو یوں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ غم تھا چچا کا، تو کہا بس میرے سامنے مت آیا کرو، چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہارا اسلام قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے اسلام قبول فرمایا اور ان سب کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ اور پھر حضرت وحشی کو آپ دیکھیے کہ اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے جو کام لیا وہ یہ ہوا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب، میں نے اپنی تلوار سے اس کو مارا، اپنے نیزے سے اس کو قتل کیا۔ تو خیر الناس کو جب میں نے حالت کفر میں تھا تو ان کو شہید کیا، اور حالت اسلام میں شر الناس کو میں نے جو قتل کر کے گویا کہ اس کا کفارہ میں نے ادا کر دیا۔ تو یوں دیکھیے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا یا بعد میں اسلام قبول کیا، ان سب کا اسلام میں دخول ثابت ہے مگر خروج ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا سب کے بارے میں حسن ظن کا گمان ہی کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے اور بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اور قرآن کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تو لہذا ان تمام کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی آ جائے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد اور استغفار۔ اب میں آخری بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی اللہ کی مدد آئے، اللہ کی رحمت آئے، ہم کسی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عبادت رکھ لیں، تو ہم یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے نیکی کر لی، یہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج ہمارا موضوع بھی فتح مکہ ہے۔ عالم ٹائم میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا۔
खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं TV1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक सवाल, एक फ़िक्रा, एक जुमला आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि इस पर आप भी गौर व फिक्र करें और इसका जवाब तलाश करें। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। खुदा जाने वो कैसी नूर। आज का हमारा सवाल है, ओहदों की लालच मगर जिम्मेदारी से फ़रार। ये वो बीमारी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें प्रॉब्लम करती है, लेकिन दरअसल ये बीमारी आई ऊपर से है। हमारे मातहत जितने भी लोग हैं उनकी ख्वाहिश तो होती है कि अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाए, अच्छे ओहदे मिल जाएं और अच्छी आसाइश मिल जाए, ऐश व इशरत मिल जाए, पर्क्स मिल जाएं, बेनिफिट्स मिल जाएं, ग्रेजुएटीज़ मिल जाएं, अच्छी सैलरी हो और जिस जगह पर मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पर जब मैं बैठूँ तो मेरी आओ भगत भी हो। ये कौम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उन ओहदों के साथ हम और आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते? ये हमारा आज का सवाल है। आप हमारे मुल्क का कल्चर देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर, चाहे वो डिपार्टमेंट पुलिस का हो या रेंजर्स का हो या फ़ौज का हो या रेवेन्यू का हो या पासपोर्ट का हो, नादरा का हो, सारी जगहों पर हम देखें तो चंद एक इदारों के अलावा कहीं पर भी हमें डिसिप्लिन और मेरिट नज़र नहीं आता। जिन इदारों में मेरिट और डिसिप्लिन है उसकी कारकर्दगी सबके सामने है कि वो कितना सिस्टमेटिक अपना काम करते हैं, लेकिन जिन इदारों में मेरिट और डिसिप्लिन नहीं है उन इदारों के ऑफिसर्स या उन नशिस्तों पे आने वाले ऑफिसर्स हमेशा ख्वाहिश तो करते हैं कि मुझे ये नशिस्त मिल जाए, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। जब आप उस सीट के अहल नहीं होते, कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई सियासतदान या कोई VIP पर्सन जिसकी कॉल पर, जिसके टेलीफोन पर, जिसके ताल्लुकात पर और जिसके फ़ाइल पर निशान लगाने पर आप उस नशिस्त पर आए हैं, आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। आप अगर हमारे इंटीरियर पंजाब में देखें, इंटीरियर सिंध में देखें, बल्कि ज़्यादातर शहरी इलाक़ों में भी देखें और KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो अक्सर हमारे यहाँ पुलिस में जो भर्तियां होती हैं, रेवेन्यू में जो भर्तियां होती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में जो भर्तियां होती हैं, वापडा में जो भर्तियां होती हैं, वो उन लोगों की होती हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि मैं उस सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। आपको गाड़ी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, आपको गार्ड्स मिल गए, आपके बच्चों की फ़ीसें, सेहत के मसाइल हल हो गए, लेकिन इस कौम के मसाइल हल नहीं हुए। जिस इलाके के SHO को हमने SHO बनाकर लगाया था, क्या वो अमन व अमान कायम करने में कामयाब हुआ या नहीं, या फिर ये उसके लिए ही काम कर रहा है जिसने उसे लगाया था? इसी तरह से आप सोचते जाएं और सवाल का जवाब आप तलाश करते जाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के बरअक्स ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा है कि हम ख्वाहिश रखते हैं कि ख़ुद भी या हमारी औलाद भी या हमारे दोस्त भी उन ओहदों पर आ जाएं जहां बैठकर वो हमें फ़ायदा दे सकें या ख़ुद अपना फ़ायदा कर सकें। इस बात से उनको कोई गर्ज़ नहीं होती कि वो मिल्लत के लिए, कौम के लिए और मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। इस बीमारी की वजह से होता यह है कि जिन लोगों ने हकीकत में बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल की, जो असल में अहल हैं उन सीटों के, उनको वो सीट नहीं मिलती, और जिनको सिर्फ लालच थी ओहदों की वो उस पर बुराजमान हो गए, और नतीजा रिज़ल्ट की सूरत में ऐसा आता है कि रिज़ल्ट ज़ीरो, और ज़ीरो रिज़ल्ट की वजह से कारकर्दगी भी ज़ीरो और मुल्क की तरक्की का अमल रुक जाता है। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई शख्स अकाउंटिंग के शोबे में कुछ तालीम हासिल कर भी चुका है तो उसे हमने सिविल सर्विस में लगा दिया है, और अगर किसी ने सिविल सर्विस में कोई काम कर लिया है हमने उसको पासपोर्ट ऑफिस में लगा दिया है। अगर कोई शख्स ज़राअत को जानता ही नहीं है तो हमने उसे ज़राअत के शोबे में डाल दिया है, और जो ख़ुद मैट्रिक फ़ेल है उसे हमने वज़ीर तालीम या एजुकेशन के शोबे में लगा दिया है। वजह यह है कि उन लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, उनकी ये लालच होती है कि मुझे ये ओहदा मिल जाए। यही हाल है, आप देख लें हमारे मुल्क में सरकारी स्कूलों की इमारतें तो मौजूद हैं, उनके असातिज़ा तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तलबा नहीं हैं। तलबा उन गाँव में, गोठों में, उन पसमानदा इलाक़ों में सड़कों पर नंगे बच्चे घूम रहे हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए, और वही बच्चे किसी न किसी तरह से बड़े हो जाते हैं और 15-20 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन
اس اسکول میں جن جن اساتذہ کو لگایا گیا تھا اس کا بجٹ جس آفیسر کو دیا گیا تھا وہ کروڑ پتی ہو گئے یا ارب پتی ہو گئے۔ تو آج اس بات کو ہم ایز اے سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کیجیے گا اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو ہمارے ہاں سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہے، بیوروکریسی کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں آج کلرک ہوں، کلرک سے میں اکاؤنٹنٹ بنا ہوں تو میں بورڈ آف ڈائریکٹر تک پہنچ جاؤں، نہیں پہنچ سکتے، آپ میں اہلیت نہیں ہے، لیکن پھر وہ دوستی، تعلقات اور ڈائریکٹرز میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے میل ملاپ کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ پھر وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ لالچ تھی عہدے کی، وہ مل گئی، لیکن کمپنی کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اسی وجہ سے حقدار کی حق تلفی ہوئی اور کمپنی کو نقصان ہوا۔ اسی کو آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلاتے رہیں تو رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، رشتہ داروں میں بعض اوقات اسے بڑا بنا دیا جاتا ہے یا اس کی بات کو فوقیت اور اہمیت دی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا، بس اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑا بنا دیا جائے۔ جب اس کی خواہش پر اسے بنا دیا جاتا ہے وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے خاندان کا نظام بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ ہم سچ بات کریں، میرٹ کا کام کریں، میرٹ پر کام کریں، اور جن کو جس عہدے کی لالچ ہے اس پر ان کو عہدہ نہ دیا جائے، بلکہ جو جس عہدے کا اہل ہے اسے عہدہ دیا جائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خوبصورت محفل ہوتی ہے علم کی، سیکھنے کی، سکھانے کی۔ ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں اس کا ہر ممکن احاطہ کیا جائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہمارے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے جناب شاداب رضا مصطفی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم حضور، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی پرجوش انداز میں گفتگو کرنے والے جناب مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے۔ تو شاداب بھائی، آپ ہمارے آج مہمان ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ سے آغاز کریں۔ میں جب بھی مفتی صاحبان یہ فتح مکہ کا موضوع ہوتا ہے تو ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہ یہ اس وجہ سے ہے جو ترغیب کے لیے بھی ہے، کہ جب آپ سیرت النبی کی کتابوں کا بار بار مطالعہ کریں گے، ادھر سے بھی لے لی سیرت کی کتاب، ادھر جو کوئی اور آئی، 4 جلدوں والی آئی، 1 جلد والی آئی، آپ سب میں جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو جب فتح مکہ تک آپ پہنچیں گے نا تو آپ کا اپنا موڈ، آپ کا اپنا ذہن، آپ کے اندر کی روحانیت، آپ کے اندر کا جوش، آپ کے اندر کا سیرت النبی سے تربیت کا جو معاملہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور آخر میں آپ کو مطلب ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام قاری کی طرح پڑھیں گے تو لگے گا کہ اب تو سرکار نے سب کچھ فتح کرنے کی ٹھان لی اور جا رہے ہیں اس شہر میں جہاں بس سارے دشمن ہیں، جنہوں نے نکالا تھا تو کسی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب فتح مکہ کو پڑھتے ہیں تو بندے کا ذہنی تبدیل نہیں، پھر زندگی بھی ایسے گزارنی ہے۔ اگر رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو زندگی بھی ایسے گزارنی ہے کہ سب کو معاف کرنا ہے۔ کیا کچھ ہوا فتح مکہ میں، اس کا پس منظر سب پہ گفتگو کریں گے۔ شاداب بھائی، کیا سبق ملتا ہے فتح مکہ سے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، بنیادی چیز جو ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ انصاف کے ساتھ ہے۔ واہ، یہاں جو معافی کا ہمیں ایک انداز ملتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اگر کریں تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بھلے دشمن ہو، بھلے دوست ہو،
اس کو اسلام سے متاثر کیا جائے واہ، اپنے عمل سے. اپنے عمل سے، تاکہ اس کے لیے مزید محبت یا کشش پیدا ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، کیونکہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہمارے لیے ایک برا دن ہوگا، مشکل دن ہوگا، لیکن آپ نے اس موقع پر آپ کا جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونا جو انداز تھا، یعنی معافی تو الگ تھی، غلام کو ساتھ بٹھانا اور اس انداز میں آنا، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مسلم امہ وہ نقصان میں جا رہی ہے اور ظلم کا شکار ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل تو دور کی بات ہے، اس کا مطالعہ بھی نہیں. اللہ. تو اس وقت جو صاحب رائے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے امت کو روشناس کریں. اچھا یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی خدمت خلق کا بہت کام کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اہل بیت اطہار کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت میں، اور اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بالخصوص پیران پیر دستگیر اور باقی اولیاء، ان کی زندگی میں بھی لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو کھانے کا سامان پہنچانا، ان کے تن پہ کپڑے کا انتظام کرنا، مقروض کے لیے قرض ختم ہو جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا، کوئی رو رہا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، یہ سب کچھ ہمیں اپنے اسلاف سے ملتا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے قائدین بزرگوں نے بھی اس کام کو کیا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس سال یا اس وقت کس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. الحمدللہ سنی تحریک کا جو ایک شعبہ ہے، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جی ٹرسٹ ہے، یہ اس کے تحت ہم اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں. صحیح. جس طرح اس ملک کے اندر غربت اور افلاس ہے، ہم کما حق ہو اس طرح اس معیار پر پورا تو نہیں اتر سکتے، چونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو سہولت دینا یہ گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح. تو بلکہ 24 کروڑ لوگوں کو تو گورنمنٹ بھی نہیں دے پاتی، جو مسائل ہیں تو ہمارے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اتنی بڑی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کوسوں دور ہیں اپنی اس ذمہ داری سے، تو بس اللہ تعالیٰ ان حضرات جو اس میں تعاون کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ، اور بالخصوص حکومت کے لیے، کہ اگر حکومت عوام کی ساتھ مخلص ہو تو آج بھی کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو بلا کہہ لیں کہ سختی وہ حکومت کے معاون بن سکتے ہیں. چاہے اختلافات ہوں لیکن اس معاملے میں مل کے کام کیا جائے. بہت خوب. اچھا فتح مکہ پہ آتے ہیں. مفتی صاحب ذرا پس منظر پہلے تو بتائیے مختصراً کہ ہر سال یہ ذکر کرتے ہیں اور ہر سال بیٹری چارج ہوتی ہے فتح مکہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. دیکھیں فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک وہ خوبصورت باب ہے کہ جس میں کئی ایسے اسباق ہیں جو ہم سب کے لیے ہر وقت مفید ہیں. بنیادی طور پر تو فتح مکہ کا جو پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال ہوا اور اس سے پہلے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بارادہ عمرہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. وہاں پر کفار مکہ نے حسب سابق ظلم و جبر کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکۃ المکرمہ میں داخلے کی اجازت نہ دی، اور پھر جانبین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے.
उस वक्त जो मुआहिदा हो रहा था उसकी अक्सर शिक़ें ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। अच्छा। और आप जानते हैं कि जब मुआहदा होता है तो दो तरफ़ा होता है, यानी आपके और मेरे दरमियान मुआहदा होगा तो हम दोनों की रियायत करते हुए एक दरमियानी रास्ता निकाला इख्तियार जाएगा। करें, सही। लेकिन उसमें कई ऐसी शर्तें लगाई गई कि जो यकतरफ़ा शर्तें थीं कुफ़ार की तरफ से, उनके किब्र की वजह से या उनके असर व रसूख और ताकत की वजह से उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से ये शर्त है। आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने उन तमाम शराइत को तस्लीम किया और कुफ़ार मक्का के साथ एक मुआहदा हुआ जिसे फ़तह मुबीन कहा गया। अब आप देखें कि कई बार ऐसा होता है कि ज़ाहिरी तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही होती है और उसका ज़ाहिर ये होता है कि शायद हम नाकाम हुए, शायद हम पसपा हुए, शायद हमारी बात नहीं रखी गई, लेकिन एक ही वक्त में उस चीज़ का एक बातिन होता है। वो जो बातिन होता है, वैसे तो ज़िंदगी के अंदर ये उसूल रखना चाहिए कि असल बातिन ही होता है। हाँ। और क़ुव्वत जो है वो बातिन ही की होती है और बातिनी क़ुव्वत ही से गलबा हासिल होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे पर दस्तखत फरमाए, सुलह हुदैबिया हुआ और उसके बाद कुफ़ार मक्का की तरफ से बनु खज़ाआ के साथ एक मामला हुआ और उसके तहत सुलह हुदैबिया टूट गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा लश्कर लेकर तकरीबन 10,000 सहाबाए किराम का लश्कर लेकर जानिब फ़तह मक्का रवाना हुए और अल्लाह ने आपके दस्ते मुबारक पर मक्का को फ़तह फरमाया। और मक्का जब फ़तह हुआ तो आप देखें कि उमूमी तौर पर जब किसी बंदे के अंदर अनानियत हो या किब्र हो, तकब्बुर हो, तो वो बदला लेता है, सही। पुरानी दुश्मनियों को या पुराने मामलात को याद रखता है। लेकिन फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़त हिल्म है, बुर्दबारी है, वाह, वाह, वाह। उसकी वो आला मिसाल मिलती क्या है बात। कि जो तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। जब आप मक्का में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले एक फ़ातिह बिल उमूम अगर हम बात करें तो वो दाखिल होता है तो अपने फ़तह की खुशी के अंदर अकड़ कर दाखिल होता है। लेकिन आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम जब फ़ातिह मक्का बनकर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, तो आप अपने आप को इस कदर झुका लेते हैं कि आपका सीना अतहर ऊँटनी के कोहान को टच कर रहा है, मस कर रहा है। इससे ये समझ में आया कि जो हम मजहबी तौर पर अफराद हैं, हमारे अंदर भी वही आजिज़ी होनी चाहिए जो आजिज़ी आक़ा करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फ़तह मक्का पर ज़ाहिर फरमाई और वो आपका कमाल था, आपकी खूबी थी और आपका असर था जो उम्मत ने देखा। फिर उसके बाद जब आप मक्का में दाखिल हो गए तो आपने फरमाया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसे अमान है, जो मक्का में बैतुल्लाह में पनाह ले लेगा उसे अमान है, वाह वाह। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसे अमान है। वाह वाह। गोया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उमूमी ऐलान फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम वाह इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा। वाह। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इज़हबू, तुम चले जाओ, फ़अंतुमुत तुलक़ा, तुम सब आज़ाद हो। अल्लाह। यहाँ पर वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, ताकत के जोर से फैला, वो इस मौके को देखें कि फ़तह मक्का पर भी किसी एक काफिर को बजोर शमशीर कलमा नहीं पढ़ाया गया और तमाम को आज़ाद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम हमारे प्यारे आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के अखलाक़े अज़ीमा से फैला है। यही वो मौका था कि जब कुफ़ार ने जो जुमला कहा वो क्या था कि अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन। वाह वाह वाह। फ़तह मक्का के मौका पर जुमला कहा गया कि अखुन करीमुन, कि आक़ाए करीम करम करने वाले भाई हैं। कौन कह रहा है? कुफ़ारे मक्का कह रहे हैं आपके किरदार और आपके अहकाम को देखकर। वब्नु अखिन करीमिन, और करम करने वाले भाई के बेटे हैं। तो अब जब कुफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जुमले कहे तो वो तलवार की वजह से नहीं कहे, बल्कि वो आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के अखलाक़े करीमाना की वजह से कहे, जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुल्क़े अज़ीम के अज़ीम तरीन मनसब पर हैं। आम तौर पर क्या होता है शब्बीर भाई कि एक बंदा है,
اس کی پہچان اخلاق کریم بنتے ہیں. لیکن نبی کریم کے لیے علا فرمایا, علا استعلا کے لیے آتا ہے. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید علی الفرسی, زید گھوڑے پر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید بمنزلہ سوار ہے اور گھوڑا بمنزلہ سواری ہے. تو آقا کریم کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم پر ہیں, یعنی آپ بمنزلہ سوار ہیں خلق عظیم کے لیے, اور خلق عظیم آپ کی ایک سواری ہے. تو وہ جو آپ کا خلق تھا, کانا خلقہ القرآن, جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کریم کے اخلاق کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, آقا کریم کے اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے. اس کا وہ مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر نظر آتا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ میری زندگی میں شاہد کو ایز اے شاہد 2-4 باتیں کہی ہوں گی کسی نے, کوئی چھوٹی موٹی سازش کی ہوگی, کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا, کوئی میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو روکنے کے لیے کوئی کوشش و کاوش کی ہوگی, یہی کچھ کیا. آقا کریم کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا, صحابیات کو شہید کیا گیا, آپ کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آقا کریم کے وسعت ظرف کا عالم کیا ہے کہ تمام لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں اور ان تمام کو دامن اسلام میں پناہ عطا فرماتے ہیں. تو جب آپ کا باطن مضبوط ہوتا ہے, جب آپ کا قلب قوی ہوتا ہے, جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا قلب سلیم لے کر, سلامتی والا دل لے کر. تو سلامتی والے دل کی ایک لازم خوبی ہے کہ وہ سلیم دل حلیم ہوتا ہے. حلیم کا معنی کیا ہے؟ بردبار, نرم, ٹھہراؤ. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے, جس کی بہت بڑی مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع پر ملی, اور پھر اس کے بعد جو اسلام کو عروج ملا آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر, کہ جوق در جوق کفار نبی کریم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے, اور پھر اسلام کا جو حلقہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا, پھلتا پھولتا چلا گیا, اور آج بھی پھل پھول رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا. کیا بات. اچھا, تاریخ اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت یا ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آج اسلام جہاں پر ہے شاہ صاحب اور شاداب صاحب, تو اس میں جو 3 واقعات بڑے اہم ہیں جس نے گیم چینجر کا رول پلے کیا. ایک ہجرت مدینہ یعنی مکے سے مدینہ شریف کی ہجرت کا فیصلہ, دوسرا صلح حدیبیہ جس کا مفتی صاحب نے تذکرہ کیا, اور تیسرا فتح مکہ. میرے خیال سے یہ 3 ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ عروج عطا ہوا, اور اس کے بغیر اسلام کی تاریخ نامکمل ہے. لیکن اس میں ایک اور ہجرت کا بھی بہت اہم رول ہے, وہ ہے ہجرت حبشہ. جی. تو اور کیونکہ اس کے بعد انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا. ہجرت حبشہ کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور پھر اسی سے متصل تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرصے کے بعد ارشاد فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احکامات کی بجا آوری کے لیے پوری کائنات میں سے اہل مکہ کو ابتدائی طور پر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, اسی دن 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. بے شک. اور جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اسی دن 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. اب مسلمان چونکہ ابتدائی طور پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر رحمت کے نیچے جو لوگ آئے وہ کوئی قریش کے بڑے کوئی امیر لوگ نہیں تھے. ابتدائی طور پر جو لوگ آئے
جی ابتدائی طور پر جو لوگ آئے وہ اگرچہ قریش میں ایک بڑا اثر و رسوخ ضرور رکھتے تھے، لیکن اس طرح ایک امارت جس کو امیری کہا جاتا ہے وہ لوگ نہیں تھے. زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غریب لوگ تھے بظاہر. صحابہ کے لیے ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ادب کے تقاضے کے تحت میں نے بظاہر کا یہ اضافہ کیا. تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اندر جب یہ ان لوگوں نے دیکھا کہ دن بدن کفار نے دیکھا کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو جو غریب لوگ تھے بظاہر، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کثرت سے توڑے جانے لگے. اور یہ 5 سال کا جو عرصہ گزرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد، جو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. یہ 5 سال کا عرصہ اتنا شدید گزرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو کھانا پانی اور اس طرح کی چیزیں بھی فراہم کرنا جو بڑے بڑے کفار مکہ تھے انہوں نے دینا بند کر دیا. اللہ. آخر مسلمانوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ بیٹھی، مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کہ اب کسی ایسی جگہ پر ہجرت کی جائے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہوں، اور وہاں پر کچھ عرصہ کے لیے مسلمان جو ہیں وہ ایک دین اسلام کے پیغام جو ان تک پہنچ چکا ہے اس کے احکامات پر آسانی سے عمل کریں. جتنی کتاب مجید نازل ہو چکی ہے اس پر آسانی سے یہ عمل کریں، اور اگر میسر ہو تو لوگوں تک نبی پاک علیہ السلام کی اگر اجازت ہو تو لوگوں تک پیغام قرآن لوگوں تک پہنچایا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ جو مشورہ تھا، اس سے آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پر ایک لفظ کہوں گا کہ مؤرخ یہ لکھتا ہے، غیر مسلم مؤرخ، وہ یہ لکھتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس دین کو چھوڑ دینا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. مکہ ہمارا شہر ہے، مکہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں آنکھ کھولی ہے، ہم نے یہاں سب کچھ، ہمارا معاملات ہیں، ہماری جائیداد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت کا معاملہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے، مورخ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت نے ان کو اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر تو آمادہ کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو روگرداں ہونے نہیں دیا. تو وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور اگر میں یہ کہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا، جی میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. تو ان صحابہ کرام نے جن میں ابتدائی طور پر 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، اور آپ کی زوجہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، بنت رسول تھی، حضرت رقیہ. ان لوگوں نے مل کر ابتدائی طور پر ہجرت کی اور پھر وہاں گئے. تو اس کے آگے کے واقعات کیا ہے بالکل ذکر کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. موجود ہیں ہم عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں، اور فتح مکہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے. اس وقت ہم پہنچے ہیں ہجرت حبشہ کی طرف، اور وقفے سے پہلے گیلانی صاحب نے جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے کچھ عوامل اور اس کا پس منظر بتایا، اور صحابہ کرام جو اس میں شامل تھے ان کے اسماء گرامی بھی جو ہے ذکر فرمائے. مفتی اسحاق صاحب ذرا بتائیے، جب حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تو ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی جو اس وقت عرب اور افریقن ایریاز اور وہاں کا جو ایک سسٹم تھا کہ وہ جس ملک کے جو با اثر لوگ ہوتے تھے یا حکمران کے لئے یا بڑے تاجر ہوتے تھے جو وہاں کی معیشت کو سنبھالتے تھے، ان کے مذہب اور ان کی بات کو وزن دیتے تھے. اب مسلمانوں کا یہ قافلہ صحابہ کرام کا یا صحابیات کا جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے، اور اپنے دین کا فروغ بھی چاہتے تھے اور اپنی جان کی سلامتی بھی چاہتے تھے تاکہ دین کا کام کر سکے، کیونکہ دین تو تبدیل نہیں کرنا تھا. انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا تو اس پہ ثابت قدم تھے. اب یہ حکمت عملی اور تدبر کے حساب سے پہنچے حبشہ کے دربار میں یا نجاشی کے دربار میں. وہاں پر ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور تبدیل ہو گئی صورتحال؟ وہ واقعہ کیا ہوا تھا اور وہ کام کیے، وہ عقل و خرد کا استعمال کیا کہ صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دیکھیں مسلمانوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے چوتھے سال جب وہاں پہ حالات مکے میں ناساز ہو گئے، جیسا ذکر کیا گیا، تو پھر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ اچھا، حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، کل 3 ہجرتیں ہوئی ہیں، 2 حبشہ کی طرف ہیں اور ایک مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ تو جو پہلی ہجرت ہے وہ چوتھے سال ہے، اس کے بعد پھر 6 سال دوبارہ ہجرت ہوئی ہے، 8ویں سال کا بھی ذکر کیا گیا۔ پہلے کے اندر افراد کم تھے، دوسرے کے اندر تقریباً 58 افراد تھے جو وہاں پہ گئے۔ صحیح۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو یہاں سے کفار قریش کو جب معلوم ہوا کہ وہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور اس بادشاہ سے، اچھا وہ تھا عیسائیت کے اعتبار سے، مطلب وہ پورا ملک تھا اور وہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ، اور جو وہاں پہ نجاشی بادشاہ تھا وہ بڑا مطلب نیک آدمی تھا اور اس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے، اور اگر کوئی اس کے پاس مدد کے لیے جاتا ہے، اقامت کے لیے جاتا ہے، رہنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ اس کی بات بھی سنتے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ رہنا ممکن ہوتا ہے مدد بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ قریبی تھا معاملہ، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھیجا۔ اور جب وہاں پر گئے ہیں تو اس قافلے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ اس قافلے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مکرم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس میں۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت مولا علی کے بھائی وہاں پہ تشریف فرما حضرت جعفر طیار، تو ظاہر ہے کہ خطابت اور بلاغت اور گفتگو ان سے اچھی کون کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جب وہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو وہاں پر جب کفار نے اپنا مقدمہ رکھا ان کے سامنے کہ بھئی یہ لوگ وہاں سے نکل کے آئے تو لہذا آپ ان کو یہاں سے ملک بدر کیجئے اور دوبارہ ہمارے حوالے کیجئے، تو وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی، ذرا دوسرے فریق کو بھی سننے دیجئے، ذرا کیا معاملہ ہے، دلائل پہ گفتگو دلائل ہوگی۔ پہ بات چیت ہو۔ تو ان کی بات سنی، ٹھیک ہے آپ بھی تشریف فرماؤ، صحیح۔ جناب آپ لوگ کیا کہتے جی۔ ہیں؟ تو مسلمانوں کی نمائندگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اتنے نفیس انداز میں، پیارے انداز میں گفتگو کی اور اس رق کو سمجھا۔ یعنی آداب سفارت کاری جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کسی ملک میں جا کے چول مار کے آ جائے اور سفارت کاری کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ دیکھیں ہاں، یہ مطلب جو سابقہ ہمارے ہوتا رہا ہے کہ سفارت کاری کی ایسی کی تیسی اور ممالک سے تعلقات خراب کر لیں، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ان کا فہم اور فراست دیکھیے، کیونکہ مقدمہ اسلام کا لڑنے کے لیے آئے، وہ اپنی ذات کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اسی لیے اگر کوئی یہاں سے سفارتکار پاکستان کا کہیں اور جائے تو وہ یہ سمجھے میں اپنا پارٹی کا مقدمہ لڑنے نہیں آیا، نہ اپنا ذاتی کوئی مطلب معاملہ بنا لے، میں اپنے ملک پاکستان اور اسلام کے نام پہ جو ملک بنا اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے وہاں پر آیا، ریاست کا مقدمہ لڑنے کے لیے آیا ہوں میں، کیونکہ بندے کی ذات کچھ بھی نہیں ہے، اگر ملک ہے، وطن ہے، اسلام ہے، ریاست ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ پیروکار ہے، زیادہ ماننے والا ہے۔ تو جب سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا۔ تو آپ نے جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، جب اس نے سورہ مریم کی آیات سنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، آپ کی والدہ کا ذکر مبارک ہے۔ جب آپ نے ان آیات کی تلاوت کی تو اس نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے۔ اور 7ویں پارے کی اگر آپ پہلی آیت مبارکہ پڑھیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کہا کہ وہ دیکھیے جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی معاملہ حبشہ میں ہو رہا ہے، اور یہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے معاملات کو ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں کہ جب حق ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اچھا، جب یہ ساری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان جتنا عرصہ یہاں پہ رہنا چاہ رہیں، سکون و اطمینان سے رہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کفار کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیے، آپ کا مقدمہ کمزور ہے، ان کا مقدمہ مضبوط ہے، لہذا یہاں پر رہیں گے۔ اب اللہ نے اس بادشاہ کو انعام کیا عطا فرمایا، یہ تو سارا معاملہ ہو گیا نا۔ اس نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، ساری چیزیں ہوئیں، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب خط پہنچا تو ان کے اسلام کو باقاعدہ قبول کیا گیا، اور یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا میرے آقا علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اسلام کی تائید کرنے پر اور مسلمانوں کو سپورٹ کرنے پہ اللہ نے انہیں انعام عطا فرمایا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف کا جو سفر ہوا، پھر وہ انصار کی دعوت پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے۔ بس ایک جملہ یہاں تاکہ اس سلسلے کو مکمل کر سکوں، جب انصار نے حضور سے کہا نا کہ حضور آپ ہمارے پاس آ جائیے،
انصار نے کہا ہمارے پاس آ جائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے آ جاتے ہیں، اور بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. لیکن یہاں جو ایک اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب وہاں پر پہنچے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کا ارادہ فرما لیا تو انصار نے ہاتھ جوڑ کر 10 برس حضور سے کہا حضور ہم ایک بات کی گارنٹی آپ سے لینا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ ہماری دعوت پہ تشریف تو لا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنا گھر بار مال ہر چیز آپ کے لیے قربان کرنے اور فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور آپ ایک وعدہ ہم سے کیجئے، اور وعدہ وہ یہ ہے کہ جب اسلام کو طاقت مل جائے گی، عروج مل جائے گا، بلندی مل جائے گی، اور اسلام جب اپنی بلند سطح پر پہنچ جائے گا، حضور آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیے گا. کیا بات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کو ایسا پورا فرمایا، آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شاداب رضا مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، ایز اے لیڈر، ایز اے پارٹی سربراہ، یا ہم میں سے جو جہاں جہاں پر بھی ہیڈ ہے، سپیریئر ہے، ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ہم کس طرح سے یہ واقعات دکھا کر سکھا کر ان کی ذہنی تربیت کر سکتے ہیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس کا جواب. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. خوش آمدید. عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں اور فتح مکہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم و معزز مہمان گرامی جناب شاداب رضا مصطفی صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم میں سے جو جس جگہ پر ہے اور اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ہم فتح مکہ یا دیگر جو تاریخ اسلام کے ایسے واقعات ہیں جو حکمت اور تدبر سے پر ہیں، ہم اپنے ماتحت لوگوں کی کس طرح سے تربیت کر کے انہیں سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آئندہ زندگی من حیث القوم آپ نے اس طرح سے گزارنی ہے. جی حضرت. دیکھیں، تربیت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں اس بات سے ضرور تعلق ہوگا کہ ہم کس دور میں تربیت کر رہے ہیں، صحیح، اور کن کی تربیت کر رہے ہیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو درگزر افق کا پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، لیکن کہیں پر اس بات کی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے کہ اس وقت کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈال رہے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. صحیح. مثال کے طور پر آج کا جو دور ہے، اغیار تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے پیغام والی جو سیرت ہے وہ پہلو اجاگر کریں، صرف امن کی بات کریں، صرف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں واضح طور پر اس بات سے آگاہ کرتا ہے، اور حقیقت میں ہر مذہب، ہر قوم کا یہ ماننے والا یہ جانتا ہے کہ طاقت اصل میں، طاقت کا توازن یہ امن کی علامت ہوا کرتی ہے. طاقت میں بیلنس نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا. وہ خود تو جو بننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹمی وہ قوت رہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ قوت نہ آئے. اور یہاں تک انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہمارے اندر سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی آواز اٹھائی جائے جو جہاد کی نفی کرے. مثال کے طور پر مرزائیت اور قادیانیت، اس کو پروموٹ صرف اس لیے اغیار کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس عقیدے پر متزلزل کیا جائے ان کو، کوئی نرم گوش آئے، کوئی کنفیوژنز آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ اتحاد کو خراب کیا جائے. اس وقت جہاں پر فتح مکہ کے حوالے سے جو آپ کی معافی کا پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی قوم کو تربیت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قیامت تک ہمارے لیے وہ بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنی کتاب میں جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ ایک
راہ ہدایت وہ ہے. ہمیں ہر موقع پر یہاں سے سیکھنا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھو کہ قوم جہاد سے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہو تو پھر یہ والی آیت جو ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم جہاد نہیں کرتے. اور یہ جو آیت ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری اتر رہی ہے ہدایت کے حوالے سے کہ وہاں کے لوگ فرمایا کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں, مرد, بچے, عورتیں, وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. یہ آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں جی. اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی جناب سے ہماری کوئی مدد بھیج اور کوئی کسی کو اس پر متعین فرما. تو یہ ایک ہمیں یہ حکم بھی یہاں سے ملتا ہے کہ اس وقت داد رسی کے لیے ہماری قیادت جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کرے, ان کی داد رسی کے لیے. تو یہ دونوں پہلو صرف امن کہہ کر ہم اسلام کی دعوت کو مکمل نہیں کر سکتے, جہاد بھی یہ اسلام کی ہی دعوت. کیا بات ہے. اچھا مفتی شاہد صاحب, اب فتح مکہ کا آپ نے پس منظر جب بیان کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے, آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی, نہ کہا کہ ان سب سے لڑائی کے لیے میدان میں نکلو. آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس طرح سے خاموشی اختیار کرتے کرتے آپ اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ شریف گئے. لیکن پھر جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر غزوہ بدر بھی آتا ہے, پھر غزوہ احد بھی آتا ہے, اس کے بعد غزوہ خندق بھی آتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی دوران صلح حدیبیہ والا معاملہ آتا ہے جس سے تھوڑا سا بظاہر لگتا ہے کہ ہم بیک فٹ پہ گئے ہیں. پھر آگے چلتے پھر ہزاروں کا ایک لشکر تیار ہوتا ہے. یہ لشکر ساز و سامان کے ساتھ جب مکہ شریف میں داخل ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ دونوں جو کردار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جب شاداب صاحب نے فرمایا اور قرآن پاک کی جو آیت تلاوت فرمائی اس کے سامنے کہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلیں گے. یعنی آپ نے محبت, امن, درگزر, پیار محبت اور اس طرح ایثار, قربانی یہ بھی ساتھ ساتھ چلانی ہے. لیکن شیر کی نگاہ دشمن کے سامنے آپ نے لڑنے کے لیے, کٹنے کے لیے, مرنے کے لیے تیار رہنا ہے. جسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. تو مومن کی صفات یقیناً یہی ہیں کہ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہے, جہاں دشمن کے سامنے برسر پیکار ہونا ہے تو پھر میدان عمل میں نکلنا ہے. کیسے فتح مکہ اور اس کے اطراف کے واقعات ہمیں اس طرح کا درس دیتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیات ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہیں, یعنی اللہ کی عطا ہیں. آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سیرت طیبہ کا کسی کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحیح. دین کے اندر جو چیز ہے وہ ہے بتدریج آگے بڑھنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ آپ کسی بڑے مقصد کو حاصل کر لیں. اس کے لیے آپ کو ایک ترتیب سے چلنا ہوگا, ایک پلاننگ کرنی ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس پورے سلسلے کو, جیسے سلسلہ اسلام کو آقا کریم لے کر چل رہے ہیں, ان کی خصوصیات اور صلاحیات کا کیا عالم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکۃ المکرمہ میں جو 40 برس عمر کے گزارے, اس میں آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ہے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا. اور جب انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان ٹھہرا رہا. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو نبی کریم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا. اور آپ جو فرمایا کرتے تھے پہلے وہ کیا کرتے تھے. کیا بات. اسی لیے غیر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دنیا کی سب سے مؤثر شخصیت مانتے ہیں, چونکہ قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے, خلوت و جلوت مختلف نہیں ہے, دونوں یکساں ہیں, یعنی دونوں کا حسین امتزاج ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس ملک الجبال آتے ہیں, آپ انہیں منع فرما دیتے ہیں, اور جو دعا دیتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون,
اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اب آپ سوچئے کہ بلندی کردار کا عالم کیا ہے کہ پتھر برسانے والوں کو آقا کریم دعا عطا فرما رہے ہیں، تو وہ کردار مصطفیٰ کریم سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے۔ اب جب حد سے تجاوز کر جائیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ متکبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے، اور ظالم کے ظلم کے مقابلے میں تلوار اٹھانا یہ اسلام ہے۔ واہ 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 تو واہ، اب اس بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر ایک طاقت بن چکے اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ جہاد ہو سکتا ہے، تو اب آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مسلح مزاحمت جسے کہا جاتا ہے اس کا آغاز فرمایا۔ اچھا، اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ جو پہلا معرکہ ہوا، ہم نے غزوہ بدر پر بات کی تھی، اس میں بھی ابتدا من جانب الکفار ہے، یعنی کفار کی طرف سے ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب حد سے تجاوز ہو گیا اور ایک گراؤنڈ پر صورتحال بن گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوات کا آغاز فرمایا، غزوات میں شرکت فرمائی، اور پھر مسلمانوں کا ایک روب، مسلمانوں کا ایک دبدبا، اور مسلمان ایک طاقت کی صورت میں سامنے آئے۔ اب یہ جتنا بھی معاملہ ہوا، یعنی آپ ہجرت سے شروع کیجیے، اعلان نبوت سے شروع کیجئے کہ نبی کریم کا اعلان نبوت فرمانا، پھر اعلان نبوت کے بعد ہجرت مدینہ فرمانا، پھر ہجرت مدینہ کے بعد دیگر غزوات کا ہونا، پھر صلح حدیبیہ کا ہونا، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا ہونا۔ اس میں کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 10 سے 12 سال لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ضبط ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ ہوگا کہ آپ دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر آپ چاہیں کہ میں قائد بن جاؤں، انقلاب لے آؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ چاہیے، بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیے، آپ کے اندر وہ علم چاہیے جو ادراک کرے انٹرنیشنلی۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک لیول پر، لوکل لیول پر۔ انٹرنیشنلی آپ چیزوں کا ادراک کر سکیں۔ پھر آپ کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ علم کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی انا کو فنا ہونا لازم ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پیش نظر رکھیں گے نا کہ زید نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر الجھے رہیں گے تو آپ بڑا مقصد تو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اور کہیں پر بھی نبی کریم کی پوری سیرت طیبہ کے اندر ایک اہم چیز جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے، مجھے بھی سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، اپنی ذات کی بات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور آپ کے وہ اعزاء، مثلا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابیہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو اپنی ذات کو فنا کرنا ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذہبی مفادات پر ذاتی مفادات کو قربان کریں گے تو عروج ملے گا، مذہب پر ذاتی مفادات کو فوقیت دیں گے تو زوال ملے گا۔ آج ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فردن فردن اپنے ذاتی مفادات اعز ہوتے ہیں، اور اسلامی اور مسلم امہ کے جو مفادات ہیں وہ مفوق ہوتے ہیں۔ یہی ہماری رسوائی اور پسپائی کا بنیادی سبب۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاداب بھائی، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ کیمرہ آپ کے سامنے، کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے دیجیے۔ یہ والے بس آج کے موضوع کے حوالے سے میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت فلسطین وہ جل رہا ہے، وہاں پر یہود و نصارہ نے ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے۔ تو بشمول جو امت مسلمہ ہے، بالخصوص ہمارے جو مسلم حکمران ہیں، ان کو اس وقت غیرت اور اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ کا شکریہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور الرحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ،
اور جس جگہ پر میں اب باضابطہ باقاعدہ پہنچ چکا ہوں کڑھائی اور چمچ اور مسالوں کے ساتھ اور ایک عظیم شخصیت کے ساتھ، یہ بتا رہی ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے مزیدار سحری۔ مزیدار سحری میں جو معزز محترم عظیم شخصیت میرے ساتھ روزانہ ہوتی ہے، آج بھی ہیں، ان کے بغیر یہ سیگمنٹ نامکمل ہے، اور اب ان کو بھی یہ سیگمنٹ اتنا اچھا لگ رہا ہے اور کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ گھر میں جب یہ جاتے ہیں افطار کے بعد یا افطار سے پہلے تو کہہ دیتے ہیں آندھی آئے یا طوفان 2:30 پہ مجھے شبیر بھائی کے ساتھ ہونا ہے۔ سیگمنٹ ہے مزیدار سحری، بننے جا رہا ہے آج قیمہ بائٹس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ہماری آپ کی محبت اللہ اسی طرح برقرار رکھے۔ دوسرا عشرہ اختتام کی طرف ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ اب انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں کمیاں رہ گئی ہیں اس کو پوری کرنے میں یا اس کو پر کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں اور نیکیاں زیادہ کرنے میں، رب کو منانے میں ہم کامیاب ہو جائیں اس آخری عشرے میں۔ ہمارے مفتی شاہد مدنی صاحب سرکار مدینہ کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے کل جا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو بہت بہت مبارک ہو مفتی صاحب آپ کو۔ میرے سمیت تمام مہمانان گرامی کی جانب سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے کیمرہ مین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، مالکان ٹرانسمیشن میں جو ہمارے پوری ٹیم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے سرکار کے روزے پہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کی طرف سے بھی، آپ سب کی طرف سے بھی مفتی شاہد مدنی صاحب کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور جو مدینہ شریف جا رہے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیجیے گا کہ آپ کے یہ گناہ گار امتی غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے روزے کی زیارت کروا دیں۔ آمین ثم آمین۔ بنانے جا رہے ہیں ہم قیمہ بائٹس۔ کیسے بنے گا بھائی؟ آج تو جو ہے وہ سلائس بھی نظر آ رہی۔ جی، اسی کے تو بائٹس بنیں گے۔ اچھا، قیمہ ہے ہمارے پاس چکن کا اور بیف کا بھی لے سکتے ہیں، تو میں نے اسی لیے قیمہ بائٹس ایک جنرل نیم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، چکن کا قیمہ ہے، اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے نمک، پیپریکا، مسٹرڈ پیسٹ اور وائٹ پیپر، تھوڑی سی ایک ہری مرچ چاپ کر کے ایڈ کریں گے، اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد اس کو اس پہ ٹوسٹ پہ لگا کے اس کے جو ہے نا یعنی 1:4 کٹ کر لیں گے، اور بائٹ سائز کے جو ہے نا پھر انڈے میں ڈپ کریں گے، بریڈ کرم میں پھر فرائی کریں گے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، افطار میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ جو ہے بچوں کے لیے بھی خواتین بنا سکتی ہیں ایز بینگ اے اسنیکس، یا پھر اس میں چائے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یا اسکول میں ٹفن کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں کو لنچ باکس وغیرہ میں بھی دے یہ سکتے سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے۔ ہاں تو دے سکتے ہیں نا، یہ آرام سے دے بچوں کی امی بھی کھا سکتی ہے، بالکل، ابو بھی کھا سکتے ہیں، بالکل سارے کھا سکتے ہیں۔ صاحب نے صرف بچوں کا کیوں کہا بھائی؟ نہیں، بچے اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو جو ہے بڑے بھی کھا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ کیا بات، چائے کے حساب سے بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت چائے خوب۔ پینے آپ اسٹارٹ کریں جی۔ چونکہ سیرت النبی کا یا تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ فتح مکہ، اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب بھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب کا حصہ ہونا چاہیے اس واقعے میں، پڑھتے رہیں، اس کے پس منظر کو پڑھتے رہیں، بعد میں کیا ہوا پڑھتے رہیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ مفتی غلام دستگیر صاحب کوئی خاص سوال نہیں کر رہا، فتح مکہ کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے جذبات ہیں، سبق کیا ملتا ہے، واقعات میں سے کوئی ایک اچھا واقعہ ہو، کوئی اور فیلنگز ہوں، آپ بالکل شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ فتح مکہ اسلام کا ایک عظیم روشن باب ہے، اور قرآن مجید یعنی اس واقعے کی اور اس عظیم واقعے کی اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے مکمل سورہ فتح نازل فرمائی۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت جو مطلب جتنی بھی جنگیں ہوئی نا، اچھا جنگ میں ہوتا کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ بتا دیا جاتا تھا کہ تعداد کتنی ہے، دشمن کیا ہے۔ صرف 2 موقع ایسے تھے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، ان میں سے ایک موقع فتح مکہ ہے۔ صحیح، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا، میں رات کل مطالعہ کر رہا تھا فتح مکہ کے حوالے سے، تو مفسرین نے کل یہ کہ اپنی کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہے، فرمایا مقام حوازن میں حضور پہنچ گئے، مقام الزہران میں، اچھا، اس مقام پر پہنچ کر بھی کسی کو کیا صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں ہم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا راز رکھا،
اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کے کئی معجزات اس موقع پر ظاہر ہوئے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بنو ہاشم کی کنیز آئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں, اور غربت کا اس نے تذکرہ کیا. حضور علیہ السلام نے اس کی مدد فرمائی. جب وہ جانے لگی تو حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی رسول ہیں, ان کے اہل و عیال کچھ عزیز رشتہ دار وہاں پر مکہ مکرمہ میں تھے. اچھا یہ چونکہ یہ معاملہ پورا پوشیدہ تھا, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا, حاتم بن ابی بلتع نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے, اس کنیز کو پیغام دیا اور کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جا کے مکہ مکرمہ جا کے کہو کہ رسول اللہ مکے پر چڑھائی کا اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو تم اپنی تیاری کر لو. اچھا اب یہ راز فاش کرنے کے مترادف تھا, اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مطلع فرما دیا. اب یا تو یہ بات بتاتی اس کنیز کو یا حاتم بن ابی بلتع کو. خیر, حضور علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ, پھر ذکر آیا حضرت علی کا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چند سواروں کو بھیجا. فرمایا ایک عورت جاتی ہوئی تمہیں ملے گی کہاں پر؟ روضہ خاک پر. اچھا, جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مقام میں ایک جگہ راستے میں آتی ہے روضہ خاک, اس علاقے کا نام ہے. حضور نے فرمایا وہاں جائے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ پکڑ لو, اگر وہ نہ دے تو اس کا سر قلم کر دو. اچھا, اللہ برکہ دو جہاں علیہ الصلوۃ جو رحمۃ اللہ علیہ. ابھی بات ہو رہی تھی تو یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ مفتی شاہد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی توضیح و تشریح فرمائی کہ رسول اللہ علیہ السلام میں تلوار اٹھانا یہ کیا ہے. یاد رکھیں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی جتنی زندگی ہے, چاہے وہ مکی کی زندگی ہو, چاہے مدنی زندگی ہو, چاہے مسجد میں ہو یا میدان جہاد میں ہو, فرمایا بہترین عملی کردار ہے رسول اللہ کا معاف فرمانا, درگزر فرمانا, چاہے وہ پھر طائف کی وادیوں میں ہو, چاہے وہ فتح مکہ والے دن ہو, پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کا وہ اب جو ہے اونٹ کی اجڑ ڈالنے والا وہ معاف کر دینا, یہ بھی حضور کا حسن اخلاق ہے. اور حضور کا تلوار اٹھانا یہ بھی حسن اخلاق ہے. کیا بات ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے تلوار اٹھائی وہ بھی حسن اخلاق. قصہ مختصر یہ کہ اس عورت نے جھوٹ بولا. اچھا, جب اس عورت نے جھوٹ بولا مولا علی فرمانے لگے نہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول سچے ہیں, اور جھوٹ بول رہی ہے. تو خط پکڑا گیا, حاتم بن ابی بلتع کو پیش کیا گیا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ کفار میرے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اختیار کریں, اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے اگر آپ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مکے والوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کو جنگی حکمت ملی, یعنی 10,000 کا لشکر 2,000 آگے ملے, 12,000 کا لشکر ہوگا کم و بیش. حضور علیہ السلام مقام الزہران پہ صحابہ کو فرمایا رات کا وقت ہوا نا, یہ مکے کے قریب جگہ تھی. مختصر بات کر کے آخری بات کرتا ہوں. حضور نے فرمایا گروپ کی صورت میں چولہا نہیں جلانا ہے, ہر فرد کو اپنا چولہا جلانا ہے. 12,000 چولہے, 12,000 چولہے جلتے ہوئے نظر آئے تو وہ حیران رہ گئے, کہنے لگے اتنا بڑا قافلہ حملہ کر رہا ہے. خوف ان کے دل پر, یعنی کہ شکست کھانے سے پہلے شکست کھا گئے, اور اللہ نے اپنے محبوب کو فتح مبین عطا فرمائی. اچھا, اب یہ اس زمانے کا ایک سسٹم تھا کہ جب ایک جگہ آگ جلائی جاتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ 10-12 لوگ اطراف میں بیٹھے ہوں گے. اب جب پہاڑ کے اوپر سے ابو سفیان نے دیکھا یا اس کو یہ اطلاع ملی تو وہ تو یہ سمجھے کہ 1.25 لاکھ کا لشکر ہے. اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ کا بھی نہ ہو, 10-12 ہزار کا بھی نہ ہو, 100 افراد کا ہو, کیا بات, فتح لکھی جا چکی تھی. حکمت عملی کی وجہ سے بھی, معجزہ مصطفیٰ کی وجہ سے بھی, اسلام کو سرخر ہونا تھا اس وجہ سے بھی, اور پھر ہمیں بتانا تھا کہ جب کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ پہلے چند ہوتے ہیں, پھر قافلہ بڑھتا ہے, پھر تکلیفیں, مصیبتیں, مشکلات آپ جھیلتے ہیں, پھر آپ جنگیں لڑتے ہیں, ان تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے, نشیب و فراز کا سامنا کرتے ہیں, پھر رب تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کا, کاوشوں کا آپ کو ثمر دیتا ہے, اور آپ پھر وہیں آ کر جب وہ مقابلہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کل تک ظاہری طور پہ مضبوط تھے, آج آپ مضبوط ہیں. مفتی صاحب کیا کہیں گے, یہ سرکل جو پورا گھوما ہے, یہ سرکل آج بھی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی لڑکا, بچہ, نوجوان ہے جو مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے, جاب کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, اگر وہ یہ ٹھان لے کہ میں رزق حلال کے لیے محنت کروں گا, تو جس سیٹھ کے پاس, جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں, اگر آپ میں صلاحیت ہوگی, محنت کرنے کا جذبہ ہوگا, ایمانداری اور اخلاص ہوگا, تو کل آپ اس کے برابر کی کمپنی کے ہوں گے, اور وہ ایک بزنس ڈیل کے لیے وہی سیٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر رہا ہوگا. ایسا ہم نے زندگی میں دیکھا ہے. تو بالکل اس کو نچلی سطح پر لا کر میں بات کر رہا ہوں, اس چیز کو آج کل کی زندگی میں کیسے, کہ یہ سرکل کیسے گھومتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے, کہا جاتا ہے من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے
या जिसने कोशिश की उसने पा लिया। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल आमिलीन, कि अल्लाह तबारक व तआला आमिलीन के अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोशिश करें और आपको कामयाबी ना मिले, आपको तरक्की ना मिले, आपको उरूज ना मिले, चाहे वो दुनियावी हवाले से हो चाहे दीनी हवाले से हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तो एक रोशन मिसाल है कि आज 1.25 अरब से ज़्यादा मुस्लिम उम्मा है, और इस वक्त आप खाना काबा को देखें तो परवाना वार लाखों लोग तवाफ़ के लिए आए हुए हैं, और बारिश तेज़ हो रही है। जी हाँ। और मस्जिद नबवी को देखें तो आपको 24 घंटे वहाँ पर कसरत और रश नज़र आती है। वो मिशन जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले शुरू फरमाया था, तन्हा शुरू फरमाया था, अल्लाह ने उसको कितना कमाल और उरूज अता फरमाया। क्या बात। बस ये ज़रूर है शबीर भाई के ज़िंदगी में नाकामी आती है वक्ती तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि जिस मौके पर आप कोशिश कर रहे हैं आप उसी लम्हे में या उसी मौके पर कामयाब हो जाएं। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, नतीजा नहीं देखना चाहिए, नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला उस कोशिश पर ज़रूर कामयाबी अता फरमाता है। किसी ने बहुत अच्छा जुमला लिखा था किसी किताब में कि अगर आप नाकामी से बचना चाहते हैं, तो जवाब आया बिल्कुल का इसका बेहतरीन तरीका ये है, और एक ही तरीका है कि आप काम करना छोड़ दें। जब काम ही नहीं करेंगे तो नाकामी कैसे होगी। फिर आगे जो जुमला लिखा हुआ था वो ये था, लेकिन ये कोई अच्छा तर्ज जिंदगी नहीं है। ये नाकाम लोगों की अलामत है कि वो डर की वजह से काम ही नहीं करते। तो हम आए हैं काम करने के लिए। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप काम में लगे रहे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत खूब। हाँ जी, आपने ब्रेड के ऊपर कीमा डाल दिया, और ये वो कीमा है जिसके अंदर आपने 4 चीज़ें डाली हैं जी। नमक, पेपरिका, मस्टर्ड पेस्ट और वाइट पेपर। लाल मिर्च डाली थी? नहीं, वो पेपरिका था। पेपरिका। और साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड किया। ठीक है। अभी आपने आटे को नहीं छेड़ा है और हाँ, ब्रेड आटा को नहीं भी नहीं, हाँ, ब्रेड सॉरी क्रम्ब में अंडे को और नहीं अंडा और छेड़ा ब्रेड। और इनको नहीं छेड़ा। तो ये मैं करके दिखा देखें। देता हूँ। ये देखें किस तरह हुआ। वाह वाह वाह। हाँ तो शेफ मेराज से आपके तवज्जुह से जी फरमाइए, मैं बीच में हट जाता हूँ। आप बीच में रहे, बीच में था। आपके तवज्जुह से जी जी जी। ये डिशों के नाम तौकीफ़ी हैं कि ये मतलब वज़ा किए गए हैं। इसका मौजूद कौन है? ये जो बाइट्स और पता नहीं, हम तो बहुत सारे नाम पहली मरतबा ज़िंदगी में सुनते हैं। इनका नाम किस मौलवी ने किस बंदे ने रखा है? मौजूदा इजाद करने वाला मेरे मौलवी इसलिए निकल गया कि आजकल नाम के अच्छा, लिए ही मौलवी को तलाश कर। डिपेंड करता है, नाम निकल आते हैं। जैसे जो बंदा भी डिश बना रहा होता है वो इल्हामी नाम है यूँ। हाँ, बस वो जो चीज़ होती है। अब जैसे एक वैसे ही मैं फॉर द नॉलेज बता देता हूँ कि ये जो चिप्स हम खाते हैं ना, चिप्स जी, जो क्रिस्पी वाले चिप्स होते हैं नॉर्मल बेकरी पे जो मिलते हैं, ये एक्सीडेंटली बने थे। अच्छा। हाँ, अच्छा। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जो है वो यानी जो नॉर्मल पहले यानी बहुत 20 साल पहले की, बल्कि और से भी पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे वो सर्व करते थे, आलू को काट के और फ्राई करके देते थे। वो थोड़े थिक होते थे। तो उनकी एक गेस्ट थी, वो लेडी थी, वो आती थी और आके शोर करती थी कि बहुत मोटे हैं, इसको पतला करो। तो एक दिन शेफ़ को गुस्सा आया, उसने बारीक काटे बिल्कुल और उसको फ्राई करके दे दिए चिढ़ाने के लिए उसे, मतलब इतने बारीक काट दिए कि वो क्रिस्पी हो गए पोटैटो। तो वो उसको बड़े पसंद आ गए, और वहाँ से ये चिप्स का सिलसिला निकला। तो ये आज जो हम स्नैक्स चिप्स खाते हैं, ये उस शेफ की है। नहीं, नॉर्मल चिप्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हाँ जो नॉर्मल पैकिंग में होते हैं, जो ये वहाँ से आया। ये तो वहाँ अब से जितने एक्सीडेंटल निकली है, जितने मतलब बच्चे ये चिप्स product। खा रहे हो जी, और जितनी कंपनियां उससे कमा रही हैं, ये सब फैजान है उस खातून का हाँ, जिसने तड़ी लगाई। उसकी दादागिरी को सलाम पेश करें, और उस दादागिरी पर वो शेफ जिसने दादागिरी को कबूल किया और आज वही दादा बना हुआ है बिल्कुल कि मैंने ये बनाया है चिप्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर टेढ़े भी हो गए। देखें आप, जब टेढ़े हो गए तो जब मुंह में जाते तो फिर आवाज आती है, सीधे होते तो आवाज नहीं आती। इसका मतलब हर टेढ़ी चीज आवाज कर सकती है, चाहे बंदा हो चाहे चिप्स हो। और इसी तरह की बात हम कर रहे हैं, जैसे फतेह मक्का का जिक्र कर रहे हैं, तो इसी से मुंसलिक एक बात आज इत्तेफाक से आ गई। जैसे कल आ गई थी ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली बात, जब परसों आ गई थी गालिबन, तो आज इत्तेफाक से इस्लामी तारीख में भी जिक्र इसी तरह की एक हस्ती का हो रहा है जो इसी तरह के मार्कों के लिए थे। सेगमेंट का नाम है इस्लामी तारीख।
सा छोड़ आए हैं। बात से बात कैसे निकलती है, देखें जिस तक पहुंच गई, सारी चीज़ें हो गई, और बात से बात कैसे निकलती है। फ़तेह मक्का का तस्करा हो रहा है, जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत का तस्करा हो रहा है, रब ताला की तरफ से फ़तह व नुसरत का जो है वो ज़िक्र हो रहा है। तो आज इस्लामी तारीख़ में हम ज़िक्र करेंगे कि हम बचपन से निसाबी कुतुब में पढ़ते रहे हैं, और जो आगे बढ़े इस इल्म के मैदान में उन्होंने फिर इस पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लफ्ज़ है सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार, ये लक़ब है हज़रत खालिद बिन वलीद का। अब हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में ये आता है कि ग़ज़वा उहद में तो ये कुफ़ार की तरफ थे, और मुसलमानों को जो शिकस्त हुई ग़ज़वा उहद में, जिसको हम शिकस्त का एक पार्ट कह सकते हैं, ओवरऑल इसका फ़ायदा ही हुआ तमाम ग़ज़वात का, उसमें भी खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली थी, जो उन्होंने एंटी मुस्लिम यानी मुसलमानों के मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ मिलकर उसको मरतब किया, और इस वजह से मुसलमानों को थोड़ा नुकसान हुआ। यही खालिद बिन वलीद फिर सैफ़ुल्लाह हो गए, अल्लाह की तलवार। और फिर जब हम हिकमत अमली और जंगी मामलात और जंगी हिकमत अमली, शुजात, बहादुरी और एक कमांडर को कैसा होना चाहिए, इस पर कोई तारीख़ पढ़ते हैं जो इस्लामी तारीख़ ना भी हो, तो उनकी फ़हरिस्त में भी खालिद बिन वलीद का नाम आता है। तो खालिद बिन वलीद से मुंसलिक बातों का हम तस्करा करेंगे। पहले जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब आप बताइए, हज़रत खालिद बिन वलीद सैफ़ुल्लाह का लक़ब, पहले मुसलमान नहीं थे, जब मुसलमानों के लश्कर में शामिल हुए तो फ़तह नुसरत, फिर बाकी सबसे सबकत ले गए हिकमत अमली, बहादुरी, जुर्रत और सिपह सालारी में। जी, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना के बारे में तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो बिग वॉरियर थे, बहुत बड़े जंगजू थे, और यूँ समझिए कि मुसलमानों की फ़ौज के सबसे बड़े कमांडर थे। सही। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना का जब इंतकाल हुआ तो आपने एक पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम छोड़ा। मैं आगे मज़ीद भी बात करूँगा, पहले ये एक बड़ी ही ईमान अफरोज़ बात है। आपने फरमाया कि लोगों, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरा ये पैगाम दे देना कि अगर मैदान जंग में मौत आती तो खालिद को आती। अल्लाह। आपके पूरे वजूद पर एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पर तलवार का निशान ना लगा हुआ हो। अल्लाह। तो इस वजह से अगर मौत आती तो मुझे मैदान जंग में आ जाती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला व अर्दा व अन्ना अपनी फतूहात का जो तज़किरा करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जंग लड़ी जा रही है और लोग घुमसान की जंग छिड़ी हुई है, और गोया कि ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि दोनों तरफ से, दोनों अतराफ जानिबैन के हजरात को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, और हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी ढूंढ रहे हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं कि लोगों मेरी टोपी ढूंढो, मेरी टोपी ढूंढो। वो टोपी कहाँ है? हाँ। तो भारत जंग जब ख़त्म हो गई, आप तो जिस जंग में जाते थे उस जंग में कभी भी शिकस्त नहीं होती थी। बाद में सहाबा किराम ने और ताबईन और दीगर जो आपके साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि इतनी घुमसान की जंग छिड़ी हुई थी और आप अपनी टोपी ढूंढ रहे थे? तो आपने फरमाया कि लोगों, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जिस भी जंग में जाता हूँ इस टोपी को पहन कर जाता हूँ। असल में इस टोपी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को मैंने सी कर रखा हुआ है। वाह वाह। मैं जिस जंग में भी गया हूँ इसको पहन कर गया हूँ। इन मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने मुझे फ़तह और नुसरत, कामयाबी और कामरानी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना की सीरत का एक मुख्तसर वाक़या जी कोट करना चाहूँगा। जब रूम की सल्तनत पर आपने हमला किया सरकार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना की अमारत में, जी, तो उस वक्त रूमियों ने आपको ये पैगाम दिया कि आप आए हमारे साथ मुआहदा करें, हाँ, हमारे साथ कोई बात करें। अभी फ़तेह मक्का की बात चल रही थी तो मैं वन लाइनर उस हवाले से भी एक बात कर दूं। सुलह हुदैबिया दरअसल मुसलमानों की फतह थी, हाँ, क्योंकि जब भी दो गिरोहों के दरमियान सुलह होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह की ताकत को तस्लीम करता है, हाँ, और दूसरा गिरोह पहले गिरोह की ताकत को तस्लीम करता है। बिल्कुल ठीक। कुफारे मक्का सुलह हुदैबिया में गोया के मुसलमानों की ताकत को तस्लीम कर चुके थे, जब भी तो सुलह हुदैबिया हुई, हाँ, जो इससे पहले नहीं कर रहे थे, जब भी तो वो पहले नहीं कर रहे थे, जब भी तो वो पूरा मुआहदा तस्लीम लिखा गया। सही। हजरत खालिद बिन वलीद जब वो रूमियों के किले के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ जो रूमियों के जो सिपाही थे और सिपा सालार थे, बड़े बड़े कमांडर थे, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आपको पहचान नहीं पा रहे थे। आप खूबसूरत तो बहुत थे, लेकिन आप बज़ाहिर जो है इस तरह के आपके डेल डॉल नहीं थे, आपकी बॉडी इतनी मजबूत नज़र नहीं आती थी, बज़ाहिर आप कमज़ोर नज़र आते थे।
تو آپس میں جو ہے رومی فوجی اور رومی جو سپاہی تھے، وہ کمانڈر تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے ان میں خالد کون ہے. تو یہ بات آپ کے کانوں میں پہنچ گئی. تو مسلمانوں نے بتایا جو آپ کے ساتھ تھے 60 مسلمان تھے، اور دیکھیے کہ 60,000 کا لشکر تھا، ان کے ساتھ 60 مسلمان معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ. تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں نے بتایا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہے. تو وہ آپ اپنے ہاتھ پر منہ رکھ کے ہنسنے لگے کہ یہ خالد ہے. اس پر جو ہے پوری امت مسلمہ فخر کرتی ہے اور پورا عالم کفر جو ہے اس سے آج تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ خالد ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے جب سنا تو آپ نے ایک ان میں سے بڑا طاقتور آدمی تھا، بڑے اچھے ڈیل ڈول والا آدمی تھا، اس کو آپ نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور ایسے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس کو ایسے آپ نے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اٹھا کر اس کو آپ نے ایسے جھٹکے دی اور کہا کہ بولو اس کو پٹکوں. خالد نے اگر اس کو پٹک دیا تو یہ دوسرا سانس نہیں لے گا. تو ان لوگوں نے کہا خالد تم دیکھنے میں تو اتنے طاقتور نہیں لگتے، یہ کون سی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے. بے شک ہم تیروں تلوار کی طاقت پر نہیں لڑتے، صحیح، ہم بازوؤں کی طاقت پر نہیں لڑتے، سبحان ہم اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت کی طاقت سے لڑتے ہیں. تو کسی نے کیا خوب بات کہی کہ تیر و تلوار کی حاجت سے غنی کر ڈالے، ہاتھ لگ جائے جو گھمسان میں تنکا تیرا. کیا بات ہے، کہاں پہنچا، واہ واہ واہ، کیا بات. اچھا یہ جو روم کی بات کر رہے ہیں نا، 30 سیکنڈ میں ہمیں بریک پہ جانا ہے، آپ کا کام دکھا رہے ہیں ہم جی. یہ جو روم کی بات کر رہے ہیں، ہوا یہ تھا کہ جب خالد بن ولید باقی جو ہے فتوحات کرنے کے بعد روم کے قریب پہنچے تو رومیوں کے پاس ساز و سامان کی طاقت اس وقت چونکہ رومن امپائر تھی تو وہ سب سے نرالے ان کے پاس ویپنز تھے، یعنی اس دور کے حساب سے، یعنی ہاتھیوں والا سسٹم بھی انہوں نے ایجاد کیا، منجنک والا بھی سسٹم تھا. اب وہ سارے کے سارے جب بھی کوئی جنگ ہوتی، اول تو ان سے کوئی جنگ کیا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی طاقت. لیکن جب بادشاہ کے دربار میں کہیں جنگ ڈسکس ہوتی تو یہ سارے مل کے مشورہ کرتے کہ کس کو بھیجنا ہے. اچھا بادشاہ کے برابر میں کچھ وزیر اور کچھ ان کے مذہب کے حساب سے روحانی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ ایک لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کا، یہ علاقے فتح کر لیے ہیں اور وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کون سا لشکر، ایسے ہی ہوں گے، بس تم لوگ ایسے گرا ورا دینا ختم کرنا چلے جائیں گے. تو اس میں سے ایک بوڑھا بولا کہ طاقت کا توازن میں تو بہت زیادہ فرق ہے، 10 اور 100 کا فرق ہے، لیکن ان کے پاس خالد ہے، ہمارے پاس خالد نہیں ہے. تو بادشاہ کھڑا ہو گیا، بولا یہ خالد کون ہے؟ اب وہ ڈر گیا جس نے یہ کہا تھا، گستاخی کی تھی سچ بول کر. اس نے کہا حضور میں تو کچھ نہیں کہتا، کل جنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. بریک. مفتی صاحب ذرا جلدی سے بتائیے حضرت خالد بن ولید، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جو اسلام کے سپہ سالار ہیں نا، ان کی باتیں سننے میں، گفتگو، ان کے واقعات لطف آتا ہے. جی دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. واہ واہ واہ. اسی بنا پر چونکہ آپ تلوار ہیں اللہ کی، تو اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے، آپ کو کوئی قتل نہیں کر پایا. دوسری بات کہ جب مومن میدان میں اترتا ہے تو موت اس کی محبوبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب موت اس کی محبوبہ ہوتی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی عملی تفسیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تیسری بات یہ ہے کہ جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ تیروں سے، تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، جیسا کہ شاہ صاحب نے خوبصورت بات فرمائی، وہ لڑی جاتی ہے جذبے سے. اور یہاں پر جذبہ کیا ہے کہ مومن کو یہ شان دی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. کیسے؟ جنگ میں اترا، اگر واپس آ گیا تو غازی ہے، اگر واپس نہ آیا تو شہید ہے. واہ واہ. دونوں صورتوں کے اندر اس کے درجات بلند ہے، غازی ہونے میں بھی اس کی عزت اور شہید ہونے میں بھی اس کی عزت. اور حضرت خالد بن ولید کی جو شجاعت ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے تحت جو بات آپ نے بھی ذکر کی کہ غیر بھی جب جرنیلز کا ذکر کرتے ہیں تو سر فہرست حضرت خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو جنگی حکمت عملی ہوا کرتی تھی، یعنی 60,000 کا لشکر ہے اور 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے چند افراد حضرت خالد بن ولید لے کر چلے جاتے ہیں. وہ لشکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند افراد آئے ہیں، یہ مکالمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مذاکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میدان میں اترو. اب وہ کہتے ہیں ہم تو
60,000 کا لشکر ہے اور آپ چند افراد ہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب آپ نے ان پر ایک ایسا اثر ڈالا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو بھی پسپا کہ چند افراد سے 60,000 لوگ جیت گئے، کون سی بڑی بات ہے، اور نہیں جیت پاتے تو بھی ذلت اور رسوائی۔ تو آپ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ یا لاسٹ امپریشن، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی بہترین عملی مثال تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ جو غزوہ احد کا آپ نے اشارہ دیا اس کا کفارہ اپنی زندگی سے ادا کیا۔ وہ ایک جو چھوٹا سا نقصان پہنچا تھا اس نقصان کی تلافی کے لیے آپ نے پورے علاقوں کو اسلام کے لیے فتح کیا، اور آپ کی پوری زندگی تلواروں کے سائے میں بسر ہوئی، اور آج بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا کفارہ کیا کہ کفار کا کباڑا ہو گیا۔ اچھا جی، آخری مراحل بالکل آخری اور یہ جس جنگ کا تذکرہ ہوا نا اس میں روحانیت کی بھی ایک جھلک کتابوں میں لکھی ہے کہ جب روم کی فوج بہت زیادہ تعداد میں سامنے تھی، حضرت خالد بن ولید کم تعداد میں تھے بظاہر، تو بتایا یہ جاتا ہے اور کچھ کتابوں کے اقوال ہیں کہ کنیکشن حضرت خالد بن ولید لڑ رہے ہیں اور کنیکشن ان کا جڑا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم سے جو کئی ہزار میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رات کو عبادت بھی کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دن میں تو امور سلطنت چلاتے تھے، رات کو اپنے رب سے لو لگاتے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب تھوڑی سی پریشانی ہوئی مسلمانوں کو جنگ کے اندر تو حضرت فاروق اعظم کو اس کا روحانی طور پہ علم ہو گیا، اور آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہم مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرما، اور حضرت خالد بن ولید کو وہ کرنٹ بھی نظر آیا کہ اچانک ہی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، پھر حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ان کے تلوار میں ایسی روحانی اور نورانی اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ لشکر سارے کا سارا جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو کنیکٹ کریں، لیکن آپ کو میدان میں اترنا ہے، پھر یہ کنیکشنز بنیں گے۔ یہ گھر میں بیٹھ کے کنیکشن نہیں بنے گے، گھر میں بیٹھ کر صرف کھانا بنے گا کیما بائٹس، اور وہ کہاں بن رہا ہے یہ بتائیں۔ ہاں ہم کہیں گھر میں بیٹھ کے سارے ہو جائیں، میرے پیر صاحب دعا کر دیں گے سب ہو جائے گا، نکلو بس آپ لوگ جاؤ ہم پیچھے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پیر صاحب، وہ مدینے میں ہو رہی ہے۔ اچھا یہ انڈے میں بریڈ کرم میں ڈپ کر کے فرائی کر لیے، اور میں کر کے بھی دکھا رہا ہوں ناظرین کو کیسے نگیٹس جیسا اس کا شیپ آ گیا۔ ناگٹس جیسے۔ اب میں نہیں پوچھوں گا کہ بنا تھا کیما بائٹس اور شیپ نگیٹس کا آ گیا تو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے ہمارا الگ سیگمنٹ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے مسئلہ کیا ہے۔ کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو امام کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کم و بیش 63 سال قرآن پاک سنایا، دن رات قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کراچی کے ایک علاقے میں شبینے کی محفل تھی، اس میں آخر میں حضرت صاحب کو آخری سپارہ پڑھانا تھا اور دعا کروانی تھی۔ جب گاڑی میں پہنچے ٹائم دیا گیا تھا مثال کے طور پر کہ حضور آپ 11:10 پہ آپ کو سپارہ پڑھانا، آپ 11 بجے آ جائیں۔ حضرت جب 11 بجے پہنچے تو 28واں پارہ چل رہا تھا، اور گاڑی میں سے آواز آئی، جب گاڑی میں ہی بیٹھے اور آواز آئی کہ قاری پڑھ رہا ہے تو 28واں پارہ ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے تینوں وہ جو حافظ نہیں ہیں، تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے 11 بجے بلایا تھا اور ابھی تو یہاں 28واں پارہ چل رہا ہے۔ تو جو گاڑی میں بتا بیٹھا نہیں حضرت 29ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ حضرت نے کہا نہیں یہ وہ والی آیت، حضرت نے آیت دوہرائی، کہا یہ 28۔ اب وہ ضد کر رہا ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، اور ضد کس سے کر رہا ہے؟ جو حافظ قرآن ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ امام کی غلطیاں نکالتے ہیں، گھٹنا صحیح رکھا ہے کہ نہیں رکھا، سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، عالم باعمل اگر امام ہو تب بھی، اور حافظ کی بھی غلطی نکالتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد وضو خانے میں کھنگارا مار کے واپس آنے والے مقتدی تراویح میں وہ، اور ہر 4 رکعت کے بعد SMS کرنے والے مقتدی وہ واپس آتے ہیں اور یوں اونگتے بعد امام صاحب کی غلطیاں بہت ہیں، حافظ صاحب چینج کرو بھائی، آپ نے تو نماز ہی پوری نہیں پڑھی ہے۔ ایسے مقتدیوں کا مسئلہ کیا ہے مفتی اسحاق صاحب؟ کیا مسئلہ ہے؟ پتا تو کچھ ہے نہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ بتا دوں میں؟ جی تھوڑا سا آپ بتائے گا، باقی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ نہیں تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ حضرت نہ بتائیں، میں ہی بتا دوں سارا۔ جی آپ بتائیں، تاکہ حضرت مدینہ جا کے ان کے لیے دعا کریں، جی دعا تاکہ ان ہوگی، کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی بالکل ہوگی۔ اجازت ہے حضرت؟ حضرت ایسوں کا مسئلہ یہ کہ جو نماز میں ہم نیت کرتے ہیں نا،
हादिर पीछे इस इमाम के, तो असल में पीछे इस इमाम के होते हैं वो, यानी पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ जाओ इमाम के हर एतबार से हाथ धो के पीछे पड़ जाएं। और मतलब अगर कोई मसला हो तो हर एतबार से। हाँ। एक तो ये है कि एक तो शरई मसला भी इसके अंदर ये है कि लुक़मा किसको देना है किसको नहीं देना। हाँ गैर महल में लुक़मा दिया तो दायरे कि फिर उसके मसाइल अलग हैं। एक तो ये मामला होता है। सही। दूसरा ये होता है कि कभी कभी पोजीशन ये होती है कि इमाम साहब से अगर साहब हो गया, गलती हो गई, यानी अगर उन्होंने 2 रकात तरावी पढ़ानी थी, तीसरी में खड़े हो गए, हाँ। तब मुख्तदी कंफ्यूज होता है। इमाम साहब खुद कहते हैं 30 रकात, भाई मैंने 3 पढ़ाई ना, हज़रत 3 पढ़ाई, लुक़मा क्यों नहीं दिया? वो मुझे याद नहीं, आप पता नहीं हो आपसे गलती नहीं होती ना, मैं पता नहीं शायद 2 पढ़ाई कि 3 पढ़ाई। हाँ। यानी सब मदीने पहुँचे होते हैं माशाल्लाह, हाँ। वहाँ पे कोई भी नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होता। तीसरी गुजारिश इस एतबार से ये है कि इस हद तक तो चलिए समझ में आता है कि रमज़ान के अंदर साहब होना, गलती होना, ये सारी चीज़ें मुमकिनात हो सकती हैं। अब बाद औक़ात नमाज ईद में इमाम को साहब हो जाता है। हाँ। और उसके लिए जो फ़ुक़हा के हकाम है कि जमात बड़ी कसीर हो, बहुत सारे मामलात हों, तो इमाम अगर सजदा साहब न करे तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अब पोजीशन ये है कि इमाम ने अगर उस गलती के बाद सजदा साहब न किया, लो सजदा साहब नहीं किया, हमारी नमाज ख़राब कर दी, हमारी ईद ख़राब कर दी। हाँ। हालांकि इमाम साहब अपने मकाम पर दुरुस्त होते हैं उस मौके पर। तो ये इन चीज़ों को भी देखना जो है ज़रूरी है। और फिर मुक्तदी वहीं खड़े खड़े जो है ना पूरी हिदायत शरीफ पढ़ के सुना रहे होते हैं कि हाँ लिखा हुआ किताबों में ये है, ये किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत शरीफ के नाम पर हिदायत अता फरमाए। आमीन। एक चीज़ मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मतलब उसमें ना ये भी होता है कि अगर इमाम साहब मिसाल के तौर पर किसी मस्जिद के अंदर पुराने हो गए, 10 साल 20 साल 15 साल उनको हो गए इमामत पे ना, अब मुक्तदी जो होते हैं ना, जो अपनी जवानी की यानी 40-45 साल के 50-55 साल पे पहुंच गए, हाँ। उनकी चलती भी है, अब वो उनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है, यार इमाम बदलो यार। हाँ। 15 साल से 10 साल से इसको सुनना है। हाँ। इमाम बदलो यार, कोई नया आना चाहिए। एक हाफिज जो अच्छा कुरान पढ़ रहा है, तरावी सुना रहे माशाल्लाह, हाफिज साहब को बदल देते हैं ना, कोई नया हाफिज लेकर के आते हैं, जवान हाफिज लेकर के आते हैं, मतलब बूढ़ा कहाँ जाए। हालांकि इमाम और उस हाफिज ने 15 साल में इन 15 मुक्तदियों को नहीं कहा कि और मुक्तदी भी बदलो, तुम 15 लोगों को ही देख रहा हूँ, 150-200 और भी मोहल्ले से लाओ, नहीं लाते। ये तो इमाम का कसूर हो गया ना, कि 150-200 मुक्तदी मोहल्ले से नहीं आ रहा है और 15 साल एक इमाम बात को हो बता गए। रहा हूँ, इनकी भी तो कोई ड्यूटी है ना, मुक्तदी भी ठीक है, उधर भी है, लेकिन इसमें भी तरगीब देना, उस पहलू पे भी इमाम साहब को तवज्जो देनी चाहिए कि सिर्फ बूढ़े मस्जिद में रह गए, जवान क्यों नहीं आ रहे मस्जिद में। ये फिर इमाम का मामला भी एक हो जाता है। एक चीज़ और मुक्तदियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मसला होता है, वो ये होता है, अगर इमाम साहब ने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे मतलब जो सूट पहन लिए, वेस्ट कोट पहन ली, गाड़ी ले ली और मतलब मकान ले लिया, कहाँ से रहे इमाम के पास? लाठी लग गई है, हिसाब दो। और इमाम साहब अगर चले जाए उम्रे पर, तो उम्रे पे किसने भेजा इनको? किसने भेजा? हज पे किसने भेजा इनको? तो ये जो है ना, ये बड़े मतलब ये मसले मुक्तदियों के। सही। और ये गालिबन ये क़यामत तक रहेंगे ये। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनके मसाइल हल होने वाले नहीं है मुक्तदियों के। मुफ्ती शाहिद साहब क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह पर मुस्बत मनफी दोनों पहलू होते हैं और हर जगह पर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। मैं बस इसमें ये समझाता हूँ लोगों को कि आप मस्जिद में आइए इबादत के लिए, और आपकी तवज्जो भी इबादत पर होनी चाहिए। सही। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ दीनी हैं, उनका एहतराम, उनके पीछे चलना ये हम पर लाजिम है। बहुत खूब। और जब हम नमाज पढ़ते हुए कहते हैं कि पीछे इस इमाम के, नियत करते हुए, तो जब आप नमाज में कहते हैं पीछे इस इमाम के, तो गैर नमाज में भी आप इमाम के पीछे रहें। अगर आप इमाम को नौकर समझेंगे, इमाम को मुलाजिम समझेंगे, अगर आपकी सोच ये होगी कि हम इन्हें तनख्वाह देते हैं, ये हमारी मुट्ठी के रुमाल बनकर रहें, तो फिर कभी भी मिंबर रसूल का हक अदा नहीं हो सकता। क्या बात। अइम्मा हजरात को भी चाहिए कि वो अपनी इज्जत पर, अपने मकाम पर और अपने ओहदे पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो हक बात है, एलाए कलिमतुल हक है, उसका हक अदा करें। तो ये जब ये सोच बन जाएगी तो इंशाअल्लाहुल जलील बेहतरी आ जाएगी। उमूमी तौर पर बड़ी उम्र के नमाजी मसाइल पैदा करते हैं, तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये होती है कि आप उन्हें बर्दाश्त कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि ये उम्र का वो हिस्सा है कि जहाँ पर ज़ब्त नहीं होता, वो गलतियाँ करते हैं और उन्हें बाज़-औक़ात जवाब देना भी परेशानी का सबब बनता है। तो अगर आप हुस्ने नीयत से ज़ब्त करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। अच्छा जी, ये बन गया है कीमा बाइट्स, देखें ज़रा दिखा दें। वाह वाह। और चूँकि मुफ्ती शाहिद साहब उम्रे पे जा रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं, तो लाइव हम इनको ये खिला रहे हैं। बिल्कुल। और मैं वैसे इसके हक़ में हूँ कि जब बंदा उम्रा हज करके आ जाए
پھر دعوت ہونی چاہیے. تو دعوت پھر واپسی پہ ہوگی, لیکن وہ مفتی شاہد صاحب کی طرف سے ہوگی, ابھی ہماری طرف سے ہے. اور یہ کھلاتے کھلاتے ہم بریک پر جائیں گے. شیف معراج, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روزانہ آتے ہیں, اور آج یہ قیمہ بائٹس کے ساتھ ہم مفتی شاہد صاحب کو مدینہ شریف بھیجیں. جی حضرت لیجیے, گرم ہوگا, ذرا خیال رکھیے گا. سبحان اللہ. ہاں 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 ہاں, آپ بھی لیجیے. سبحان اللہ. ہاں ہاں, گرم ہے, لے لیجیے لے لیجیے لیجیے. سبحان اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک شرعی مسئلہ اور اس کا حل بتاتے ہیں. آج ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب اس کا حل بتائیں گے, مسئلہ بتائیں گے, پھر اس کا حل بتائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں. اعتکاف. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو عرب ممالک میں اور جہاں جہاں دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے جہاں اعتکاف کا آغاز ہو چکا ہے, آپ سب کو بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کے اعتکافوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور الحمدللہ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد سے پاکستان بھر میں اور جہاں جہاں پاکستان کے 7 روزے کا آغاز ہوا ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں کل انشاءاللہ معتکفین مرد و خواتین اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ احادیث طیبہ میں جو مضامین آئے ہیں, چونکہ چند مسئلے میں عرض کرنے ہیں, میں مضمون حدیث کا عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ جو ایک دن کا, یہ تو 10 دن کا اعتکاف کریں گے نا, سنت اعتکاف. حضور نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے لیے مغفرت کو واجب کر دیتا ہے. ایک روایت میں آیا اللہ تعالیٰ اسے 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتا ہے. اللہ. اور فرمایا ایک خندق کا جو فاصلہ اور مسافت ہے اور جو ڈسٹینس ہے, فرمایا وہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے اعتکافوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیے اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ جم کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے بیٹھ جانا. اور نیت یوں کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں, یا خواتین ہیں تو وہ لیڈیز الفاظ کہیں کہ نیت کرتی ہوں میں اعتکاف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, سنت اعتکاف کی, اور آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا. 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں, جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہے وہاں پہنچ جائیں, اپنا سامان سیٹ کر لیں. خواتین کے لیے کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خواتین اپنے گھر کے اندر, جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے, ایک جگہ مختص کر لیں, وہاں پر پورے 10 دن گزارنے ہیں. یا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک روم, اگر روم زیادہ ہیں گھر کے اندر تو ایک روم کو مسجد بیت قرار دے لیں, پھر پورے روم میں جہاں چاہیں بیٹھ سکتی ہیں اور آ جا سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ یاد رکھیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتکاف واجب, ایک ہے اعتکاف سنت, اور تیسرا ہے اعتکاف نفل. اعتکاف واجب کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص یہ منت مان لے. یاد رکھیے منت میں جب اعتکاف کی منت مانی جائے تو اس کے لیے الفاظ ہونا ضروری ہے. یعنی یوں بندہ یوں کہے کہ میں ایک دن کے اعتکاف کی منت مانتا ہوں. خالی دل میں کسی نے کہہ لیا, سوچ لیا کہ میں ہو سکتا ہے 3 دن کا اعتکاف کر لوں, منت مان رہا ہوں, جب تک زبان سے نہ کہے وہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. جس شخص نے زبان کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا, نیت کر لی, فرمایا اب چاہے وہ 1 دن کی کرے, 2 دن کی, یا اس سے زائد کی, فرمایا وہ اعتکاف اب اس پر واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا. یاد رکھیے اصول یہ ہے شریعت کا کہ جو کام نفل ہو, جب تک اس کو شروع نہ کر دیا جائے اس کا پورا شریعت کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نیت کا اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں اور نیت کرتے وقت آپ نے نیت کی ہے اور ابھی اعتکاف شروع نہیں کیا تو واجب نہیں ہے, لیکن جب شروع کر لیا تو اب اعتکاف کو پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں اور آپ علماء سے رابطہ کریں. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک ایک لمحہ آپ کا ایک لمحہ عبادت میں گزرے. جو مرد حضرات مسجد میں معتکف ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, صفائی کا خیال رکھیں, اور اللہ کے دربار میں ایک بات بھی فضول نہ کریں. ہر وقت اپنا شیڈول بنائیں اور ایک لمحہ آپ عبادت کے اندر گزاریے.
अल्लाह तबारक व तआला जितने भाई जितनी बहनें पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस दुनिया भर में जो जो मुसलमान मोतकिफ़ हो रहे हैं, अल्लाह पाक सब के एतिकाफ़ों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं मखदूम ज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफ जिलानी साहब और मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, और हमारी मुश्किलात परेशानियों का हल बताते हैं रूहानी एतबार से। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। खुश आमदीद। तो मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाते हैं। मखदूम ज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफ जिलानी साहब, आपका शुक्रिया आप तशरीफ़ लाते हैं। बताइए, गुमशुदा चीज़ खो जाए तो कोई वजीफ़ा है कि मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसके लिए एक वजीफ़ा है और बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर इसे बिल्कुल लगन और दिलजमी के साथ पढ़ा जाए तो यकीनन वो चीज़ मिल जाएगी। उसके लिए यह है कि कुरान मजीद की आयत मुबारक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, तो ये जो आयत मुबारक है ये दूसरे सिपारे की है, तो इसे 141 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ा जाए बाद नमाज फ़जर। अच्छा, और जहन में उस चीज़ को रखा जाए कि जिसे तलाश कर रहे हैं वो, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से वो चीज़ जो है वो मिल जाएगी। वाह वाह। यानी वो चीज़ जो खो जाए और मिल ना रही हो, अब वो गुमशुदा हो गई, जी तो ये बिल्कुल, पढ़ा जाए। तो ये ठीक है। पढ़ा जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलाम फरमाया था। अब ये बताइए कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा करना हो किसी को अपने क़ल्ब में, तो मोहब्बत रसूल के लिए, इश्क रसूल के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बिल्कुल, इसके लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा है जो हमारे सिलसिला आलिया क़ादरिया जलालिया अशरफिया में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जी, तो ये आयत मुबारक जो है रोज़ाना बाद नमाज असर या बाद नमाज इशा इस आयत मुबारक को 41 मरतबा या इससे ज़्यादा भी तादाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते असर हैं। और इशा में, असर और इशा में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल की जो एक लगन और एक तड़प होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए वो और बढ़ जाएगी। फिर बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि जब पढ़ रहे हों तो जहन में ये खाका बनाएं, ये जहन में ये चीज़ को सोचें, ये तसव्वुर पैदा करें कि हम गुंबद शरीफ के सामने खड़े हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं या मस्जिद नबी में बैठे हैं, और तहज्जुद के वक्त भी अगर इस वजीफ़े को पढ़ा जाए तो उस वक्त वो बहुत बेहतरीन टाइम होता है अनवार व बरक़ात के नुज़ूल का। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, बच्चा रो रहा है, उससे दर्द भी नहीं हो रहा, ना कोई बीमारी है, तो इसका कोई वजीफ़ा है कि खामोश हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चा रो रहा है और रोते हुए बच्चे को कोई भी नहीं खिलाना पसंद करता। लोग सब बोलते हैं इसकी माँ को दे दो, हाँ, वो संभालेगी। उसकी माँ कहती है मोबाइल दे दो उसको। हाँ, वो मोबाइल दे दो, वो मोबाइल दे के जान छुड़ा लेती है और बच्चा बाद में मोबाइल का इतना दिल दादा हो जाता है कि फिर मोबाइल के लिए वज़ाइफ बताने पड़ते हैं। हालांकि ऐसी माओं के लिए दिल चाहता है कि लेडीज़ पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके मोबाइल बुला ली जाए। हाँ, जो बच्चों से जान छुड़ाती। जी, ये एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल फिर मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर बच्चे को यानी बच्चा खामोखा रो रहा है, इसको मतलब हमारी वालिदा मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो कहती थी इसको रोना लग गया है। हाँ, यानी वो हर वक्त रोता रहता है। वो जब सो रहा होगा बस उस वक्त नहीं रोएगा, हाँ, इसके अलावा वो हर वक्त रोता रहेगा। अगर ऐसा हो जाए तो गुरूब आफ्ताब जब होने लगे, गुरूब आफ्ताब के वक्त बावुज़ू शख्स जो कि नापाक ना हो, यानी ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में ना करें अमल, ख़वातीन भी कर सकती हैं लेकिन मखसूस अय्याम ना हो, तो बावुज़ू होकर मगरिब के टाइम उसके दोनों कान में अजान का है आहिस्ता आवाज़ से। एक तो ये, और दूसरा ये कि हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के बच्चे को दम करें, दोनों कानों में दम करें। अच्छा, हर नमाज के बाद। अच्छा, फूंक बहुत ज़ोर से नहीं मारनी है कि बच्चे के कान में दर्द हो जाए, धीरे से फूंक मारनी है। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह एक ही दिन में उसका रोना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मंगनी अच्छी जगह हो जाती है ना हमारे यहाँ, हाँ। तो लोग हसद करते हैं
تو اگر اچھی جگہ رشتہ ہو جائے, رشتہ پکا ہو جائے, جس کو ہم عرف عام میں منگنی کہتے ہیں, پھر کوئی وظیفہ کہ جس سے یہ برقرار رہے, رشتہ ہو جائے اور حاسدین ناکام اور نامراد ہو حاسدین, جائے. ہاں یہ خاندان, اچھا بدقسمتی یہ خاندانوں میں ہوتے ہیں, یہ ہاں, ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں, اندر کے لوگ ہوتے ہیں. اندر کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ مطلب حسد کا شکار اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس کی کسی جگہ یہ ہو گئی منگنی. ہاں, اچھا, اب پھر وہ حاسد کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ برائیاں کرنا شروع کرے گا, نقص نکالے گا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کو پتہ پڑ جائے کہ یہ لوگ کان بھرائی میں لگ گئے ہیں اور غلط سلط باتیں پھیلا رہے ہیں, تو اس کا بہت چھوٹا سا اور مجرب ترین عمل ہے یہ. بالکل تجربہ کر لے, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا رقیبو, ہر نماز سے پہلے بعد میں نہیں پڑھنا ہے, ہر نماز سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو. چھوٹا سا عمل ہے, حضرت کوئی کتنا زور لگا لے انشاءاللہ اس کی منگنی نہیں توڑوا پائے گا انشاءاللہ. نبی سب سے